ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتے ہیں، جس کو حسنین کی بابا اجازت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس کی بات کسی رحمت ہوتی، تیرا نام وسیلہ ہے نا، رنج و غم میں تیری سینہ سے راحت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ خانقاہ میں آج کا یہ احباب جو ہے تشریف فرما ہے، سب سے پہلے میں حبیب صاحب کو جو ہے بنگلور کے مشاہین کی جانب سے دل کی عطا کے خراج میں استقبال کرتا ہوں۔ یہ بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ آج ایک فکر کو لے کر، اہل بیت کی محبت کی فکر لے کر جو ہے یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور اپنی اپنی جو ہے خانقاہوں کے شہنشاہ جو آئے ہوئے تمام کو جو ہے میں ہمارے اس خانقاہ کے ذمہ دار ہمارے محبوب صاحب کی جانب سے تمام کا جو ہے نظر میں اس استقبال کرتا ہوں۔ حضرت آج کی جو اہم یہاں سے یہ دوسری میرے خیال میں یوں تو جو ہے کئی بیٹھکوں کا نہیں، اس نوعیت میں اس حال کے جو ہے عرصے میں دوسری ہماری جو ہے بیٹھک، پہلی ایک بیٹھک سے ماشاء اللہ سید فراز صاحب کے جو آستانے میں جو ہے حبیب صاحب کی سرپرستی میں جو ہے مختصر جو ہے ایک فکر لے کر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آج بیٹھنے کا مقصد جو ہے مقصد مدعا جو ہے میں بتا رہا ہوں۔ بنگلور سرزمین میں حالانکہ ہمیشہ سے جو ہے یہ عاشقان اولیاء، عاشقان اہل بیت کی سرزمین ہے، حال میں جو ہے ایک میٹنگ، یہ کیا 3 میٹنگ جو ہے جامعہ حضرت بلال میں جو ہے ایک میٹنگ منعقد ہوئی، اس میں علماء کرام عمائدین شہر جو ہے وہاں پر جمع ہوئے تھے، اور وہاں پر جو ہے 2 مقاصد کو لے کر وہاں پر بیٹھک ہوئی۔ ایک اتحاد اہل سنت والجماعت، بڑی خوش آئندہ بات ہے، ہر کوئی جو ہے اس میں استقبال کرتا ہے، وہ ایک مشورہ تھا، اور دوسرا جو مشورہ تھا کہ آئے دن جو ہے مشائخین کی جانب سے جو گستاخانی صحابہ کرام جو ہو رہا ہے، اس کا تدارک کس طرح کیا جائے، یہ 2 باتوں کو جو ہے لے کرتے وہاں پر بڑی جو ہے گفتگو ہوئی، بہت جو ہے تو میں بھی وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پر جو ہے ایک مولانا نے جو ہے ایک جملہ کہا کہ جو ہے ہم بنگلور کے مشائخین کو مشائخین تسلیم نہیں کرتے، یہ جملہ تھا وہ، شاید میں سمجھتا ہوں۔ تو اس میں جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں جو ہے صحابہ کی جو ہے جو گستاخی اور نہیں، اس وقت بتا رہے تھے کہ جو ہے جو گستاخہ صحابہ کرام کی جو گستاخی ہو رہی ہے تو یہ زیادہ ہو چکی ہے، اب پہلے نہیں تھا، اب ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے چند لوگوں کا مشورہ تھا کہ مشائخین کرام کو لے کر علماء کرام بیٹھ کر جو ہے بات کریے، ہوا کیوں ہو رہا، اختلافات کی وجہ کیا ہے۔ 4 جو ہے علماء کرام، 4-5 علماء کی جانب سے، 4-5 مشائخین کی جانب سے ایک جگہ بیٹھیں گے، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے تعلیم نے کہا کہ جو ہے یہ کون سے مشائخین جو اجازت کیسا دے سکتے، ہم اجازت نہیں دیتے ان لوگوں سے بات کرنے کی، اس طرح کی جو ہے ان کے کرفت جو ہے جملے جو ہے وہ چاہتے
उसके बाद दूसरी बैठक दूसरी हुई, उसमें जो है मैं नहीं गया। 50 अहबाब को जो है चुन लिया गया है। उसमें हम ये काम करेंगे, एक सियासी नोयत पर जो हमारा कोई विखार नहीं है। उनका क्या अहले सुन्नत वल जमात का कोई विखार नहीं है। यहाँ सबील इरशाद का जो है जब CM बन रहा है, सीधा सबसे पहले सबील इरशाद में जा रहे हैं वहाँ पर। ये नहीं जो है पूरे इन टोटल जो है ये पूरा मुसलमानों का जो है मरकज जो सबील इरशाद है, हमारा अहले सुन्नत वल जमात का कोई नहीं। इस तरह ये हम तमाम तायद करते हैं कि जो हालत बनी हुई है जाहिर बात है क्यों होगा, इसमें तायद करते हैं। रहा ये मामला इख्तलाफी मसले को लेकर अगर इत्तेहाद होना है तो नहीं होता। खामा खातू में नहीं होता। पर मेरा कहना था कि ये इख्तलाफी मसले को अपनी तरफ रखो, इत्तेहाद के वास्ते जो काम करना है उस सिलसिले में काम करेंगे। लेकिन वो मशवरा जो है वो तस्लीम नहीं करे शायद। दूसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक में जो है बेंगलुरु के चुनिंदा जो है अहम लोगों की 50 अहबाब की जो है कमेटी बनाई गई है। उसमें उलमा कराम ज़्यादा जो है अमायदीन शहर को जो है लिया गया है। उसमें जो है 1-2 मशाइखिन को जो है उसमें चुना गया है। वो भी जो है उसमें क्या है, तीसरी बैठक में जो है अपना नहीं मालूम कब क्या हुई, तीसरी चौथी तो पता चला कि जो है 10-12 लोग मिलकर CM को भी जाकर मिलने को भी आ गए। अब रहा जो है एक माहौल जो बना हुआ है, मशाइखिन कराम को सहाबा का दुश्मन जो है करार दिया जा रहा है, एक हवा पैदा की जा रही है। और बड़ी ही जो है बदबख्ती है कि जो है उस जलसे में नाम लेकर किसी को जो है निकाह चेंज करना, ये जो है मेरे ख्याल से जो है उनको शोभा नहीं देता। कौन भी हो ऐसा शोभा नहीं रहेगा। जो है उनकी नजरिया तौर ही मेरे ख्याल से उसमें जो है बेंगलुरु के उलमाए कराम भी थे उसमें, और अब ज़्यादातर UP बिहार के जो है उलमा कराम जो उसके अंदर। लेकिन तमाम के जो है उलमा कराम की तो जो है एक ही नुक्ता था, यस ये हो रहा है। दूसरे लोगों का क्यों हो रहा है, बाकी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें बात करेंगे। उसके मुताबिक जो है मशाइखिन से मिलकर बात करने की जो है वो बात तो जो है नहीं होगा। बरेलवी मुख्तलिफ फिक्र से हटकर दीगर उलमा भी थे उसमें, ये सिर्फ उलमा की बात है। उलमा के साथ दूसरे भी थे, बरेली मतलब उसके अलावा भी थे ना, उलमा थे, अशफी भी थे, आमरी भी थे उसमें। सबका इत्तेफाक था उनके साथ, सबका इत्तेफाक। उलमा कराम ने किसी ने भी जो है इख्तलाफी राय मैंने देखा। अमायदीन शहर में जो है इख्तलाफी राय देखा, मशाइखिन में जो है इख्तलाफी राय रहा। पूरे के पूरे इख्तलाफ है। वो कमेटी है, वो 10 लोगों को चुने, वो रिजर्व हो गई, फिर उसमें वसीती हो गई। और मेन जो सहाबा ने ये नाम लेके हजरत माविया के पर हो गए। ये सहाबा के बारे में कि किसके बारे में गालियाँ दे रही, किसके बारे में लान तान कर रही, माविया सहाबी इनका मेन टारगेट। बोलना वो लेकर जब वहाँ नाम आता है, जब वहाँ नाम आता है तो जो है वो आता है तो पूरे सहाबा की तरफ जो सहाबा की गुस्ताखी हो रही है। ये इस तरह की जो है ये कार जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। पूरे सहाबा की नहीं कर रही सर, माविया की एक ही से ये हमें बोल रहे पूरे सहाबा की नहीं कर रही। हमें लोग इनकी बात बोल रहे हूँ, वो लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ छोड़ो बाबा, हम यहाँ जो है हमें बोल लेना कहीं मसला जो होकर है वहाँ जो होकर है उस वजह से जो है हमारी एक 2 बैठक होकर है। बेंगलुरु में एक ऐसा माहौल हो रहा है कि मशाइखिन है या नहीं, मशाइखिन हरकत में है या नहीं, मशाइखिन कुछ करती या नहीं करती, ये सवाल है, दूसरा नहीं है। इसके वास्ते जो है हमारे लोगों की जिम्मेदारी क्या है, क्या हमें जो है वो बकौल यकमत के जो है हमें हर हतर जो पत्थर मिलते हैं उसे वली बना लेती है कि सूफिया बलून इस तरह के भी जो है इख्तलाफात हैं, उनकी राय है। तो यहाँ के जो है मशाइखिन को मशाइखिन तस्लीम ही नहीं करते, वो नहीं यहाँ मशाइख इस तरह के नहीं, ये जो है बात है। अक्सर जो है जो लोग हुई इस तरह के ख्याल है। तो ये चंद दिनों से इस तरह आ रहा है। मैं समझता हूँ चंद 3-4 साल पहले जो है इस तरह का नजरिया दिया था, जब से जो है अतारी साहब का जो है वो शुरू करे, वहाँ से जो है इस तरह की जो है कहीं यक्का दुक्का होता था, लेकिन आम तौर पर जो है प्लेटफॉर्म पे जो है ये बहस जो है नहीं हो रही थी हमारे बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। असली जो है आलिम बोले तो जो है आशिकाने मुस्तफ़ा, ये हमारा जो है तालीम मिलेगा आला हजरत फाज़िल बरेली के जो उलमा कराम यहाँ पर जो दर्स वगैरह जो दिए थे, जाहिर बात है इसमें था। लेकिन 2 साल से जो है जो दरार जो खलीज पैदा हुई है
یہ بڑے ہی خطرے کی بات ہے، یہ فتنے کی بات ہے، جس کا تدارک جو ہے کس طرح ہو سکتا ہے، یا ہمارے مشائخ کرام جو ہے وہ کچھ اتحاد کے ساتھ کچھ کرنا، یہ کیا کر سکتے ہیں ابھی، یہ اصل جو ہے فکر دعوت فکر ہے میرے پاس. تو بہرکیف یہاں جو تمام آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی جو ہے مشائخ کے مرید ہوں وغیرہ جو آئے ہوئے ہیں، بڑی ہی خوش آئندہ بات ہے. کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں جمع ہوئی، یہی بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے. میں سمجھتا ہوں ہر شخص ہے جو پتھر مارے تو جو ہے پانی میں ارتاش آ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ جو ہے مردے پڑے ہی کیا ہے بالکل معلوم نہیں پڑتا. یہ نہیں خاموش ہو گئے تو جو ہے ہمیں جو ہے ہاتھ مان نہیں سکتا. تو اس طرح معاملہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب ظاہر بات ہے حضور شیخ الاسلام آنے کے بعد جو ہے بہت ساری ایک فکر جو ہے پیدا ہوئی، کیا کرتی ان کے علیحدہ نظریات تھی، ہمارے وہاں سے معلوم ہوا تو ان کی علیحدہ نظریات، ہمیں علیحدہ ہی نارے بھی کام ہی بھی ہمیں کوسی کی خواب میں تھے نہ بڑھ کر جو ہے جاگے حضور شیخ الاسلام آنے کے بعد بنگلور آنے کے بعد اس وجہ سے جو ہے اب اسے کچھ جو ہے کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، حضور شیخ الاسلام کو جو کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، پادری بناتے تھے، سب جو ہے بنا کر رکھتا ہے. اب اس میں جو ہے ہمیں کیا کرنا. میں پرسوں حبیب صاحب جو آئے تھے اس وقت جو کئی بات کر رہا تھا، ہمیں خانقاہوں کے حد تک ہمیں رہ گئی، ہمیں خانقاہ کے حد تک ہمیں ہی مسجدوں کے حد تک جو ہے ادھر ہو خانقاہ کے حد تک رہے تو بھی متحد نہیں کیا ہو. یس وہ سوال ہمارے صحیح ہے کیا، یہ بڑی ایک عقیدے پر جمع ہے کیا وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ جمع ہو گیا ہمارے اب یہاں دیکھ رہا تھا عقیدے شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ، حضرت خواجہ ہند ولی، یہ جو ہمارے جو ہے اکابرین اولیاء اللہ ہمارے ان کے الحمدللہ ان کے جو ہے عقائد پر جو ہے ہمارے عقائد ہیں کیا، ان کو اس کے بعد ان کا مقابلہ کرنا، مقابلہ نہیں میں سمجھتا ہوں، مقابلہ ہمارا نہیں بس مقابلہ نہیں ہے، عوام کو جو درس دینا ہے ہم لوگ اس کے اوپر ہمیں اختلافات ہیں، ہمارے اللہ کے جو ہے 100 روز نہ ہی تو جو ہے ہمیں کیا بھی جو ہے نہیں کر رہ سکتے. انہوں جو ہے متحد کر نہیں سمجھتے. اس بات سے جو ہے تمام جو آئے مختصر جو مشاہیر ہمارے قرآنی صاحب بھائی صاحب ہمارے جتنے بھی جو آئے ہوئے بڑے ہی فکر لے کر اس میں بیٹھو، ہمیں کچھ کرنا ہے، ہماری بڑی ذمہ داری ہے. موجودہ دور میں جو ہے بڑی ذمہ داری ہمارے لوگوں کچھ نہ کچھ جو ہمیں لوگوں کرنا ہے. حبیب صاحب آئے ہوئے ہیں، ایک سرپرست ایک دفتر کے جو ہے وہ سرپرستی ماشاء اللہ ہمیں ان کی سرپرستی میں جو ہے بیٹھ کر کے اس سلسلے میں غور و خوض کریں گے. بس اتنا کہتا ہوا مجھے دو موقع دیا کر میں شکریہ کرتا ہوں. صاحب یہ سوال کیا تھا، ہمارے جتنے بھی مشائقین اور سادات کرام ہیں الحمدللہ ہمنا معلوم ہے پورے پکے کٹر پنجتنیوں کو پورا ہمنا معلوم ہے، اس کے وجہ سے ہمیں قدم بھی چوم لیتی ہیں، سب چوم لیتی ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے وہ بولتا معلوم ہونے کے باوجود بھی مشائقین کے پروگرام میں بریلیاں کو لے کر اسٹیج پہ بٹھاتی ہیں. یہ کیسا کئی کو بریلیاں کو لا کو بٹھاتی ہیں. ہمارا دل جلتا ہے کئی کو بول رہا تھا کو ہمیں لڑنا سو اسٹیج کو اب جو مسئلہ ہے یہ 2-3 مسئلے ہیں مین آج بیٹھے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ عقائد اہل سنت. اب کیا عقائد جو لوگ وہ بنائے اس عقائد پہ کیا ہم کھڑے ہیں، یا کچھ ایسے عقائد ہیں جو ہمارے خود کے جو بزرگان دین کے ہیں، جیسے آپ بتا رہے خواجہ صاحب کے، غوث پاک کے، سارے کے، کیا اس کے اندر آپ خود بڑھایا کہ اس کے اندر سیدھی بات آپ حضرت ایسا بول رہے ہیں اللہ ان کا پیپر ان کا جو لسٹ میں کرایا تھا ان میں کیا ہے 11 خود پوائنٹ آتا ہے، اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے کیا لوگ بولے تو سارے صحابہ ستاروں کے مادے مائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماننا یہ عقائد اہل سنت. اور اس کے بعد افضلیت ہے مولا علی مشکل کشا، اس کے اندر ترتیب لحاظ سے خلافت کی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان غنی، 4 میں حضرت مولا علی کو ماننا یہ عقائد اہل سنت میں ہے کیا. اور تیسرا کیا اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرنا کیا عقائد اہل سنت میں ہے کیا بات ہے. یہ چیز یہ چیزیں کے اوپر ڈسکشن یہ چیز اگر یہ ڈیسائیڈ کر دے تو ہمارا عقیدہ 90% پورے مل، باقی کے جو ہے وہ سب مل جاتے ہیں. اس عقائد کے اوپر کیا ہمیں متفق ہونا کیا افضلیت کے مسئلے کے اندر ان کا مقابل کیا ہے. ہم لوگ سارے جتنے بھی ہیں افضلیت میں مولا علی مشکل کشا کو مانتے ہیں. اب اس کے اپوزٹ میں تقابل میں لاتے ہی ہیں کس کو؟ اب جب ان کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دل میں شک ہوتا ہے کہ ہم کی اوپر گرا رہے ہیں. سب کے دل میں شک ہے، یہاں تک مشائخوں کے دلوں میں بھی وہ شک ہے. وہ شک ہے، سیدھی بات وہ شک ہے. کیا شک ہے کہ ہم لوگ ان کو نیچا کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے وہ ایک بات ہوتی کہ ہم لوگ صحابہ کو نہیں مانتے.
یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ساتھ میں یہ جو اپنا یہ کیا وہ اعلیٰ حضرت کی جو بھی فتاوے ہیں اس پہ عمل کریں یا حدیث و قرآن پہ عمل کریں یا غوث اعظم دستگیر پہ عمل کریں، یہ مسئلہ. مگر عقائد اہل سنت کے اندر کسی کو پتہ نہیں کہ یہ صحابہ کو اب بہت سے صحابہ جیسا حضرت میں خود اب سیدھی لان بھیجتے ہیں معاویہ کے، لعنت کرتے ہیں سیدھا معاویہ کے. کچھ مشائخ ہیں کف لسان غلط مانتے تھے کف لسان. اب اس کا کیا ہے مسئلہ؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو مجلس ہے یہ بڑی مبارک مجلس ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کرام کی شان و شوکت کو بجا لانے کے لیے بنائی گئی. ہمارے یہاں مشائخین کا مشرب رہا ہے کہ مولا علی کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں. ہمارا مشرب ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ماننا ہے. عظمت کے لیے کسی کی بڑائی، کسی کی عزت میں ہم لوگ کبھی کمی نہیں کرتے. جیسا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبی آئے، تمام برحق ہیں، عزت والے ہیں، شان و شوکت والے ہیں، لیکن تمام نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی تمام صحابہ برحق ہیں، لیکن تمام کی عظمت پر مولا علی افضل ہے. یہ ہمارا ایمان، عقیدہ اور ہماری اس پر پہچان ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. چاہے آپ کسی مجلس میں بولو یا آپ اکیلے میں بولو، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسری بات ہے کہ حسنین کریمین کے بارے میں یہ لوگ جو ہے ہمیشہ ایک سوتیلا سلوک کرتے ہیں. جیسا محرم الحرام آیا تو معاویہ کی تعریف کریں گے، حضرت ابوبکر صدیق کی سوانح عمری بیان کریں گے، نہیں تو کسی اور مسلک میں بولیں گے نہیں، اور وہ قرض کی ادائیگی کے بارے میں تفصیل بولنے لگے. جیسے ہی محرم آیا قرض کیسا لینا کیسا دینا، یہ تقریباً مسجدوں میں محرم الحرام میں قرض کے بارے میں بولتے ہیں. اور وہ پبلک بھی اتنی جستجو سے، اتنی غور سے سنتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پیسے بیاج میں پھنسے رہتے، بہت سارے لوگ پیسے لے کر دیتے نہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس پر پریشان ہیں. تو وہ سننے کے لیے حضرت اور ایک جمعہ کو روز بولو ذرا مجھے فلاں آدمی پیسے دینا، انہیں دیا نہیں. بہت سارے لوگ ایک ہی لوگ رہتے، آج کل مسلمان بھی سود پر دینے لگے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اماموں کو انگلیوں پر نچانے لگے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کی تعریف اور توصیف کے لیے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد پر آپ دیکھے ہوں گے ایک لال جھنڈا لگا ہوا ہے. کائنات میں کسی گنبد پر لال جھنڈا نہیں ہے، کسی گنبد پر تو جھنڈا ہی نہیں ہے تو لال تو نہیں. لال اس لیے لگا ہوا ہے، عرب کا ایک دستور تھا، جب جنگ کی جاتی کوئی ضروری کام پیش آ جاتا تو کیا کرتے وہ لال جھنڈا دکھاتے، تمہاری ہماری جنگ جائز ہے، ابھی تھوڑے دیر رک جائیں گے، جیسا ہماری تمہاری ضرورت پڑے گی پھر جنگ کریں گے. اس لیے امام حسین کا جھنڈا لگا ہوا ہے آپ کی حکومت پر کہ قیامت تک یہ جنگ جاری ہے، ابھی ضروری کام کے لیے رکے ہوئے. یہ امام حسین شہید نہیں ہو گئے. یہ مردہ یزید کے اوپر گالی دینے سے، مردہ معاویہ پر گالی دینے سے پہلے ہم لوگ زندہ معاویہ، زندہ یزید کے اوپر ہم لوگ گالی دینا ہے. وہ جب تک ہمارے اندر ہمت جرت پیدا نہیں ہوگی، یہ مردہ یزید کو آپ 100 بار لعنت بھیجو کیا بھی نہیں کر سکتا. معاویہ کو 1,00,000 بار گالی دیو کیا بھی نہیں ہوتا. کیا کرتا بولو، خبر پہ سے اٹھ کے تھوڑی آتا، وہاں بمباری ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ابھی زندہ معاویہ کو اگر آپ کے اندر حسینیت ہے یا اہل بیت کے عاشق ہیں، ابھی دینا آپ معاویہ کو گالی، ابھی لڑنا آپ یزید سے. اب یہ بیکار کی بات ہے. ادھر وہ لوگ بول رہے ہیں ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی بھی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. ہمارے پیر طریقت ہمارے محبوب صاحب کیا کرے، اپنی خانقاہ بنا لیے. یہ بھی اچھا نہیں ہے، خانقاہ میں نہیں کرنا. کیا ہے، کہیں بھی فاتحہ میں نام آیا تو پہلے محبوب صاحب یہ سبھی فتنہ ڈال رہے بول کے نام لے کے بولتے پورے لوگ. یہ پورا فتنہ کدھر سے ہو رہا ہے، ایک سنگل آدمی کے نام پہ ڈھکینا یہ بالکل جائز نہیں. کبھی بھی آج تک جو ہے کمزور بچے ان کو دارو پلا دیے یا ڈرگس دے دیے، کچھ بھی دے دیے، حملہ کر دیتے.
اس کے لیے ایک متحدہ ایک جگہ بنانا جہاں پر اہل سنت والجماعت اصلی، یہی نام رکھنا ہم اس میں بریکٹ میں ڈالنا اصلی اہل سنت والجماعت. یہ تو معلوم ہوتا اپنے آپ یہ لوگ نقلی ہیں بول کے. یہ ہمیں مشائخین معاویہ کے ماننے والے یزید وہ منہ پر نہیں بول سکتے. آپ معاویہ کو گالی بولے نا تو آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. نارمل پبلک کو ہر ایک کو بلا کے سمجھائیں گے انہیں دشمن تھا، انہیں ایسا پلان کیا. مودی کو نہیں مانتے. بابری مسجد کا ڈیسیژن کون دیا بولے تو سپریم کورٹ دیا بولتے. ممکن تھا 250 سال میں سپریم کورٹ کی طاقت نہیں ہوئی، مودی آتا ہی ہو گئی تو کس کی ضرورت ہے؟ تو ہمارے لیے کیا ہے ایک پلیٹ فارم کی جگہ کی ضرورت ہے. دوسرا کیا ہے ہم لوگ کچھ تو بھی چلانا، خالی ہم لوگ بیٹھتے ہیں ہمارے مریدین ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں 100 بار معاویہ پر لعنت بھیجے، 1,00,000 بار یزید پر لعنت بھیجے. ہم لوگ خالی یہ پیلے چلنے سے نہیں ہوتا. اور پورے مشائخین بھی کیا ہے ہر مشائخ جو ہے اپنے اپنے میں مست ہے. کسی کو جو ہے بلائے تو آج جنہوں کم سے کم 10 بار سب کو فون کیے. مجھے خود ایک 5-6 بار کرتی ہے تب میں بھی فرصت بنا کے آتا ہوں. تو مجھے بھی ہمارے بھی گھر کے 10 کام رہتے، یہ کام چھوٹا تو وہ کام. یہ اہل بیت کے لیے کرنا ہے تو قربانی دینا. وہ زمانے میں ہمیں یزید کے سامنے ہوتے تو کچھ بولتے نہیں تھے. اتنا پاورفل، مودی سے 100 گنا پاورفل تھا. انہیں معاویہ جو ہے مودی سے 1,00,000 ٹن زیادہ پاورفل تھا. 20 سال ایک چوں ہوئی نہیں. 4 سال میں مولا علی کو ستا کے ڈالا. 20 سال میں ایک غلط ایک فساد نہیں ہوا. اتنا بڑا ظالم تھا. تو ابھی ہمارے یہاں کیا ہے ایک جگہ کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہے یہ میٹنگ آج کرے پھر ختم نہیں ہونا. مستقل جو ہے ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں ایک میٹنگ کرنا. مہینے میں کم سے کم وہ میٹنگ جیسا ربیع الاول ہے تو اس میں 2-4 میٹنگ تو ہونا. مہینے میں ایک بار بولنے سے وہ دوسرے مہینوں میں 11ویں 12ویں رجب شعبان رمضان مولا علی کی اس کا ولادت کا معاملہ رہتا ہے. اس میں سب جو ہے ایک یہ کرنا. دوسرا کیا ہے یہ امیر جان ہے نا، یہ جتنی نام نہیں لینا پھر بھی میں کیا بولتا ہوں وہ جتنی بھی فتنہ کرتے نا انہوں ان کے گھر پر نہیں کرتے، ان کے بیوی بچوں کو بلا کے نہیں کرتے. 2 جوایاں اہل حدیث ہیں، 2 تبلیغ ہیں، 2 بھواں تبلیغ ہیں، 2 جوایاں اہل حدیث. انہوں کیا کرتے لے کے بلال مدرسے میں بیٹھ کے 100 آدمی کو جماتے. دیکھو پیسہ ہونا اس میں ہر ایک کام کے لیے. مودی کی بھی کب سنتے؟ پیسہ ہے پاور ہے تو سنتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ پاور نہیں تو کوئی سنتا نہیں. آپ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ پیسہ پاور میں مشائخین کے پاس کیا بھی کمی نہیں ہے. سمجھنا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے تو کم بھی کیا بھی نہیں ہے. کوئی بھی مشائخین میں کس کے پاس بھی جا کے چندہ دو کہ ہمیں مولا علی کی فاتحہ کرتے وہ سب مشائخ کے پاس کچھ کوئی بھی نہیں مانگتا ہوں. کہیں آج آپ بھی سن سکتے کہ مسجد میں چندہ لے رہی تھی مولا علی کی فاتحہ ہونا. وہ کوئی تو بھی سنے گا پور کی فاتحہ کے واسطے چندہ مانگ رہی سو سنے گا. بلال کے واسطے چندہ مانگ رہی پوری دنیا سن کر سمجھ میں آ جائے. تو ہم لوگ جو ہے ایسے شاہانہ انداز میں رہنے والے ہم لوگ جو اگر اس کو متحد ہمارے پیر طریقت عصمت شاہ صاحب بولے کہ ہم لوگ متحد ہونا، متحد نہیں ہوئے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. روزانہ کا یہ ایک ماحول ہے. ہمیں پبلک میں آپ معاویہ کو گالیز دے نہیں سکتے. دیے نا تو پوری پبلک کو ہر ایک کو کس کو سمجھائیں گے. جاہلوں کے لیے تھوڑی یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے. ابھی آپ مودی بولو کہ بابری مسجد کا ایسا کام کر دیا تو نہیں مانتے کوئی بھی. سپریم کورٹ کا بولتے ہیں جج ظاہر ہے کہ انہیں کرایا بولتے. تو ایسے ہی وہ ٹائم میں انہیں ایسا جاہل جو کچھ بھی پڑھا نہیں، جو آپ زندگی میں کچھ بول نہیں سکتا، انہوں سب ایسے شریر فتنہ کرے ہیں جو رسول اللہ کو دیکھ کے فتنہ بنے. رسول اللہ کو دیکھ کر کے ان کے اندر فتنہ بھرا ہے. انہوں تو کسی بھی دیکھو نہیں. رسول اللہ کو دیکھ کے انہیں ویسا شیطان معاویہ. یزید رسول اللہ کو دیکھا ایسے شیاطین نے جیسے صحابہ رسول اللہ کو دیکھ کے صحابہ ہو جاتے نا ویسے ہی دیکھ کے جب انہیں نہیں سدھرا تو ابو جہل کا باپ ہو جاتا. تو ایسے کے سامنے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں کا متحد ہونا اور ایک جگہ یہ متعین کرنا کہ جہاں پر ہم لوگ پورے بیٹھے اور کوئی یہ ہو کیا کہ ایک آدمی کے اوپر ڈھکلنا یا ایک آدمی کے اوپر بول کے چھوڑ دینا. یہ تو پورے لوگ کبھی بھی جو میٹنگ میں سنا، میں تو گیا نہیں تھا لیکن کئی لوگوں سے سنا کہ وہاں پر بار بار ہمارے محمود صاحب کا نام لیا گیا ہو. یہ پہلے ایسے سب کیا بھی ہوتا نہیں تھا. انہوں چیز ڈال کو یہ کر رہے بولتے. تو اس کے لیے کیا ہے یہ فتنے کا زمانہ ہے. آج ابھی نزدیک میں الیکشن وغیرہ سب ہے، کبھی بھی کچھ بھی کیا بھی کر سکتے ہیں ان کے اوپر ڈال کر کے. ابھی سبیل الرشاد کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ کی پوری پراپرٹی سبیل الرشاد کی پرائیویٹ ٹرسٹ فیملی ٹرسٹ ہے، پبلک کا نہیں ہے، نہ مدرسہ کسی کا ہے. پورا جو ہے عوام کا بھی نہیں ہے. پورے سبیل الرشاد کی 22 ایکڑ زمین جو ہے
वो फैमिली ट्रस्ट में है। कम से कम बिलाल तो कौम का मदरसा है, सबील इरशाद कौम का मदरसा भी नहीं है। उसके अलावा जो है कोई भी बात हो, कोई भी एमएलए कोई कार्रवाई बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या जनता दल का हो, कुछ भी किसी से दुआ लेना, जो सुन्नियों की अहले बैत मानने वालों की विरासत थी आगे उनके यहाँ है, जिनके यहाँ दुआ मांगने नहीं आता, जिनके यहाँ बात करने नहीं आता, जिनको तो आए तो कैसा आशीर्वाद देना उसे कैसा वो तक नहीं मालूम। पूरे एमएलए वहां पर रहेंगे, पूरे एमपी वहां पर रहेंगे, सीएम जीते ही कुर्सी पर बैठते पहले वहां पर पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग कोई भी कुछ काम करने दो, पूरे मुतहिद होकर एक जगह पहुंचते, कोई भी मदरसा खोलने दो, कोई भी उनका दारुल खदा खोलने दो, उनका कोई भी जमात का जोड़ होने दो, वो लोग पूरे उसी वक्त पहुंचते और किसी की तनकीद नहीं करते। उन्हें अच्छा है, बुरा है, पैसे वाला है, गरीब है, लूट के खाना, क्या नहीं, शामिल होना पूरे लोग उनका एक छोटे से छोटे जलसे को देखिए पूरे के पूरे हाजिर होते हैं और वो पूरा बराबर ये होती पेपर में कवरेज होता है। तो वो हम लोग भी मीडिया से और हमारा एक पहले से मैं हमारे महबूब साहब को बताया कि हमारा 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि मशाइखीन हैं बोल के नहीं मालूम। अब हैदराबाद में चांद का ऐलान हुआ तो मशाइखीन की तरफ से, यहाँ जो होता ना वक्फोर्ड वाले बैठ के वो बिलाल वाले बोलते हैं है ना, इसमें वो वली रहमानी के बच्चे उन्होंने लोग क्या करते हैं, उन्होंने लोग सुनिए गौ से पाक की औलाद हो, अभी तो वहाँ भी हो गए लेकिन है ना डायरेक्ट गौ से पाक की औलाद। वो लोग भी जब चांद का ऐलान करते हैं तो वली रहमानी के खानका से ऐलान होता है, उन्हें लिखता नहीं मदरसा बोल के, खानका रहमानिया लिखता है। हमारे बेंगलुरु में क्या हो गया वैसा कि हम जाके सबील इरशाद वाले बोले, वक्फ वाले बोले तो हम ऐलान करा, वैसे क्या हमारे जहालत आ गई, नहीं हमारे पास क्या चीज़ कमी हो गई तो हम उनके इंतजार में। हमारे पास अल्लाह हर चीज़ दिया है, क्या है हमारे यहाँ मुत्तहिद नहीं, आके बैठते नहीं और एक जगह का तय्युम नहीं है। कहाँ तुम एक जगह बनाना हम सब बहुत आसानी से लगते हैं, तो वो दूर में होना, बेंगलुरु सिटी के खल्फ में होना। मैं अभी परसों एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले तो अभी जमीन नहीं मिल रही, खाली जगह जहाँ पर है, जहाँ पर 1 फ्लोर 4 फ्लोर जैसा गवर्नमेंट का बस स्टैंड है उसके ऊपर बहुत सारी जगह खाली है, ऐसा फ्लोर्स में रहे तो उनको एप्लीकेशन दे तो दे देते फ्री। कांग्रेस गवर्नमेंट का फायदा उठाना है तो ये तो कम से कम एक अप्लाई करके हम लोग ले सकते, ले लिए तो वो आपके नाम से वो चीज़ निशान मलामत नहीं बनाती, वो तो एक आप हिफाजत। ऐसे कोई भी जगह जो सेंटर में सिटी ऑफ सेंटर में रहना, कहीं कहीं दूर दूर है, कहीं पर है तो ना आने होता ना जाने होता। खानकाएं सबकी खानकाएं अच्छी अच्छी अल्लाह बड़ी शान और शौकत से बनाया है, लेकिन इतनी दूर है कि जाके आने तक इंसान उसके लायक नहीं रहता। तो इसके लिए हमारे हम लोग पब्लिक में आना तो 2-3 चीज़ों से ही पब्लिक में आते हैं। ये क्या है, चांद का बोलना, एक रमजान का कैलेंडर, बकरीद की कुर्बानी का ऐलान, ईद का ऐलान। तो कहाँ से हुआ बोले तो फलां खानका से हुआ बोले तो मानते से हुआ। आप 100 तकरीर ना करो, ऐसे YMCA है कि जैसे एक 100 फंक्शन करता है तो आपको कोई पहचानता नहीं, बोलते लोग। और ये जो है मौला अली के बारे में बोलना है तो आप हम लोग बोलने से लोग जो है नहीं करते। बेंगलोर वाले हैं उन्होंने हबीब साहब आए, उन्होंने कभी बोलते सो वही साहब को बोला। अब इसमें क्या है, आजकल के नए ज़माने में मौलाना सैयद सलमान नदवी बड़ा बेहतरीन बयान दे रहे हैं आजकल, उनको इन्वाइट करो आप। उसमें क्या है, दामे दिन में खदमे सुखने हम लोग मदद करेंगे। उनको बुला के एक अच्छे ऑडिटोरियम में पढ़े लिखे लोगों को बुला, वहाँ भी आते हैं, सुनने भी आते हैं, वो एक मकाला बना के वायरल करना, टीवी से इससे सब वायरल करे तो ऐसे लोगों को ला के रखना। अब ये 2-4 आदमियों को खाली आपको या नसीब के छोड़ते एक खत्म करे तो पूरा खत्म हो जाता है। वो अभी यकीनी समझा जा रहा है। इसके वास्ते हमारे एक मुअद्दबाना इल्तिमास ये है कि इसके बारे में हमारे मशाइख से मुस्तकिल एक कमेटी आज ही तरतीब दे करके उसके पीछे जुस्तजू करना और उसके लिए वक्त लगाना। अभी के यजीद को मारना है, अभी के माफिया को मारना, पहले वाले को जमीन है जहन्नम रसीद है, किसी का काम नहीं हुआ तो 4 चप्पल मारो बोलो ना, माफिया वाले को काम हो जाता। वैसे शैतान नहीं ये आवाज से पहले पूरी कम से कम कर्नाटक के बड़ा जैसे मरकज़ आए उस हिसाब से एक मरकज़ की बोले तो एक से कई मीटिंग हम अटेंड करें, साहब बहुत मदद करें, हमारे साहब बहुत मदद करें, कमेटी बनाई।
اس سے سب بھی اس کی وہ میٹنگ میں بھی 1 سے 2 دن نہیں گیا. اس سے پہلے اور ایک کمیٹی بنی تھی کیا ہے بڑے پیمانے پہ جو نہیں کر سکے جو کام کرنا چاہیے تھا. تو اس بار میں کہانی سے میں نے وہی بات پورا کرناٹک کے اندر جو ہے کم سے کم بڑا مرکز مشاعروں کا ایک مرکز نام آپ بھی لیجیے. مشاعروں کا ایک مرکز جو ایک باقاعدہ ایک بڑا ہال مارٹیگیج ہو رینٹ ہو کچھ بھی ہو 4-5 مشاعر کو الحمدللہ وہ شیئر کر سکتے ہیں. ایک بڑا جیسے کہ ابھی لاؤ کمیٹی کی سینٹر ہے. اب ہماری بھی کم سے کم شروعات میں ایک بڑا ایک ہال ہے کو ہے جیسا تو ہم لوگ افورڈ کر سکتے تھے بٹ کوئی بڑی بات نہیں رہتا. 4-5 افورڈ کر سکتے باقی گز کا بھی ہے رینٹ کا بھی ہے افورڈ کر سکتے. تو باقاعدہ رجسٹر کے ساتھ بڑے پیمانے پہ جو کریں گے اور باقاعدہ بہت سارے آرٹسٹک میں اور تعلق میں تو اگر صحیح طریقے سے ہم کام کرتے ہیں تو تعلق میں ایک فاقت ہو سکتا ہے ایک کمیٹی ہو سکتے ہیں ہر تعلق میں. اور اگر صحیح طریقے سے ہم کام کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم کام کر سکتے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں. 40 سال 50 100 سال جو کام کرتے ہیں ہمارے یہ مشاہد مل گیا نا 2-4 سال میں کام کر کے دکھا سکتے ہیں. کیا نہیں کر سکتے ہماری اختیار ہوگی تو اس سے زیادہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں. 50 سال 100 سال لگے ہم 2-4 سال میں ہمارے گھر کو دکھا سکتے ہیں. اور تعلق میں چھوٹے چھوٹے کھڑیے میں جو ہے کمیٹی بنا سکتے ہیں اگر برابر کی محنت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ آج کا اجلاس اس میں مشائخین حضرات اور محبان رسول اور محبان آل رسول اور اس میں مشائخین ہمارے علامہ مولانا حبیب الحسینی صاحب عظمت اللہ شاہ صاحب ہمارے غلام محمود صاحب ہمارے شاہ صاحب جو ہے ازدر صاحب اور ہمارے شاہ صاحب اور دیگر جو مشائخین یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد سے جمع ہوئے ہیں. میری ایک مؤدبانہ جو ہے گزارش ہے کہ ہم مشائخین چاہے قادری قلندری سہروردی ستاروی نیازی وارسی جو بھی ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جو تمام خانقاہوں کا تعلق اہل بیت سے ہے. جب ہمارے تمام خانقاہوں کا تعلق اہل بیت سے ہے تو پھر آپ اہل بیت سے ہٹ کر دوسری باتوں پر کیوں فساد برپا کر رہے ہو؟ تمام خانقاہوں کا تعلق اہل بیت سے ہے چاہے وہ رنگ الگ الگ ہو کچھ بھی ہو. مگر آج جو بات اٹھی ہوئی ہے یعنی جو ہے دیوبندی بریلوی ندوی قاسمی نانتوی رشیدی گنگوہی جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب مشائخین کے خلاف اپنے اپنے جو ہے اختلافات کو دور کر کے سب ایک ہو رہے ہیں. تو پھر ہم مشائخین حضرات اپنے اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ اب جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مشائخین بنگلور میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ لوگ باہر سے آئے اور ہم بنگلور میں پیدا ہو کر یہیں مر رہے ہیں. بنگلور کے کوئی مشائخ نہیں. ارے مشائخین اپنے اپنے طور طریقے جو ہے اپنے اپنے خانقاہوں میں الگ رکھیں مگر جو ہمارا جو بیس یعنی مشرب ہے وہ ایک رہے. اس پر ہم تمام مشائخین ایک ہو جائیں. پہلے جو ہے ہم خیال ہو جائیں پورے مشائخ جو بھی جو ہے یہاں پر ہیں کہ ہم جو ہے باقاعدہ ایمان ابو طالب پر ہمارا ایمان ہے اور دوسرا جو ہے باقاعدہ جو ہے افضل یعنی میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ذات ہے
تو ماں سیدہ، اس کے بعد مولائے کائنات امام المشارق المغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب رہی بات ہمارا خانقاہوں کا تعلق اہل بیت سے ہے، تو اس کے بعد کا مسئلہ ہے صحابہ کا۔ مشائخین آتے ہی ہیں، مشائخین آتے ہی ہیں، لیکن تمام خانقاہوں کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اگر اہل بیت سے نہ ہو تو پھر یہاں پر کون پیر ہے، کون مرید ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ جو ہے مولائے کائنات کے برابری میں صحابہ کو کیوں لاتے ہو تم؟ یہ تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو صحابہ اہل بیت کے بعد الحمدللہ جو صحابہ ہیں، الحمدللہ جو سچے صحابہ ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہمارے پلکوں پر۔ اب تمہیں لے جا کر جو ہے یزید کو جو ہے صحابی کہہ رہے ہو، معاویہ کو صحابی کہہ رہے، تو کون مانے گا؟ پہلے اس پر تو متفق ہو جاؤ ہمارے مشائخ کہ ایک مشائخ دوسرے مشائخ کے خلاف نہ بولے، چاہے عظمت اللہ صاحب جو بولے ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ ہاں بھی جو ہے مفترابی صاحب بولے ہاں برابر ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اختلاف میں نہیں۔ ارے مریدوں میں جو ہے نفاق نہیں ہونا چاہیے، پہلے جو ہے ہم متفق ہو جائیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ کیا سنیت جس طرح کے جو ہے ہمارے جو ہے غلام محمد صاحب جو ہے اس سے پہلے بات بتا رہے تھے، کیا معاویہ کو ماننا ہی سنیت ہے؟ کیا مولا کو ہٹا کر جو ہے حضرت ابوبکر کو فضیلت دینا ہی سنیت ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کے مسلک کو ماننا ہی سنیت ہے؟ تو ایسی سنیت ہمیں نہیں چاہیے، کھلی بات ہے۔ اب اس پر جو ہے آپ بات کریں، آپ سمجھائیں اور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات بلال میں جو میٹنگ ہوئی علماء کرام کی، وہ ہمارے وہاں سے شروع ہوئی۔ پہلی مرتبہ جنید صاحب میرے پاس آئے کہ ایسا ہے، ایسی بات ہو رہی، مشائقین میں کون بھی ایسا نہیں ہے، ہمیں تسلیم کرتے نہیں بولے، تو ہمیں یہ فکر لے کو کیا نکلے کہ ہمارا اسٹینڈ کیا ہے وہ لوگوں کے آگے رکھنا، ہمیں کیا چاہ رہی، مشائقین پورے کیا چاہ رہی، کس بات پر متفق نہیں، یہ ہمیں لوگوں کے آگے رکھنا۔ ایک بنگلور کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوگی آج کے دور میں، یا تو خارجی کی طرف جا رہا ہے انسان، یا تو رافضی کی طرف جا رہا ہے۔ میرا ذاتی عقیدہ، میں پہلے بھی بولا، اب ہمارا محبوب صاحب بولے نہیں ابو بکر کو بڑھا دیا، ابو بکر خلافت راشدہ صحابہ اکرام کا الگ۔ یہ بات میں بولا کہ انہوں حق کو تھے، انہوں حق کو پنجتنی چھپ، حق کو تھے، حق کو نہیں تھے، وہ کوئی شک نہیں۔ دوسروں کی بات رہی تو حق کو تھے یا نہیں ڈسکس کرے جا، پنجتن کی بات جہاں آگی وہ چھپ، پنجتن کو ماننا چھپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی عزت والے کی عزت میں کمی کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے غلطی۔ میرا وہی سٹینڈ ہے جو سرکار میرے جد امجد حضور غوث العظم دستگیر کا ہے، یا حضور غریب نواز کا ہے جو ہندوستان کے مالک ہے۔ اب صحابہ بولے تو کون منافق صحابہ، کون صحیح صحابہ، یہ کر لینا۔ یہ اس میں باریکی ایک بات کی کیا ہے تو خلفائے راشدین کے متعلق یا خلفائے ثلاثہ کے متعلق، راشدین مت بولو، جو خلفائے ثلاثہ کے متعلق آ رہی تو ہمیں کیا کر رہی، معاویہ کا تو اسٹینڈ اب کھول کر رکھنا۔ میرا کیا اب اتنے دن سے کفر لسان کرتے تھے، انہوں بول رہی ہمارا کیا ہے، اب انہیں منافق تھا، منافق ہے، اب اس کی منافقت کو ہمیں ظاہری طور پر جو ہے تمام مشائقین، اب جیسا انہوں بولے محبوب صاحب کا ایک نام آ رہا، ان کا ایک نام آ رہا، ان کا نہیں، تمام مشائقین ایک جمع ہو کر اپنا عقیدہ رکھنا، رکھنے سے پہلے ضروری مجھے یہ معلوم ہونا تمہارا یہ میرا عقیدہ کیا ہے، تمہیں سمجھ جانا تمہارا کیا ہے، میں سمجھ جانا۔ یہ دوسرا اپنے مریدوں میں الگ طریقے سے کوئی درس دے کو باہر آ کو نہیں ہمیں مانتی، وہ مانتی، یہ مانتی، یہ منافقت کسے بولتے ہیں؟ جو سامنے ہے وہ پیچھے رہنا، جو پیچھے ہے وہ سامنے رہنا۔ اب ہماری فکر کیا، مشائخ ہمیں ہے ہی، ہمارا یہ طریقہ ہے، یہ ہمارا اسٹینڈ لوگوں کے آگے ہمیں رکھنا، اور دوسرا ہمارے نوجوانوں کو رافضی ہونے سے بھی اور خارجی ہونے سے بھی بچانا، دونوں چیزوں سے بچانا۔
खारजी बनाना भी हमारा मकसद नहीं, राफजी बनाना भी हमारा मकसद नहीं। इस बात के वास्ते यहाँ पर जमा हुए हैं सब। और सबसे पहले अशद ज़रूरत एक जगह बनाने से, हाल बनाने से, कोशिश करने से सब चीज़ें हो जाती। लेकिन हमें मुत्तफिक होना तो क्या है, हमारे दिलों की बात जाहिर होना है, कौन है, किसका अकीदा क्या है वो जाहिर होना। और मेरा अकीदा वही जो हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर का, जो गरीब नवाज का, अहले इज्जत को नीचा दिखाना हमारे अकीदे में नहीं। माविया मुनाफिक था, मुनाफिक है, मुनाफिक में जैसे कि सालान से बोल रही, और किसके भी सामने बोलने घबराहट भी नहीं, डर भी नहीं, इस बात से डर भी नहीं। और जो अहले इज्जत है उनको तरह तरह के खुराफात पेश करना, असल बात तक नहीं, बगैर पहुंचे के तरह तरह की बातें करना, इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं। अपना अकीदा सामने जाहिर करो, है तुम्हारा मेरा इनका सब अकीदा एक है, मेल खा रहा है, तो एक मुस्तहिद कमेटी होती, हमें एक मुत्तहिद जमात होती, तब हमें आगे बढ़ सकती। तुम्हें तुम्हारे मुल्ज़ाम क्या बोले, मई क्या की बोले, इनो क्या की बोले, फिर जमजा को फिर क्या की बोले, तो ये कचरा हो जाता है। इससे हमें आगे बढ़ नहीं सकते। पहले हमारा दिल एक होना, दिमाग एक होना, तब हमें कितनी भी बड़ी ताकत रंदे अल्हम्दुलिल्लाह उसे गौस पाक के सदक़े से हमें फेस कर सकती। जब हमें एक हो जाती, एक कब होती, जब हमारा अकीदा एक हो जाता। ये बात जाहिर कर को ये मीटिंग से उठे तो अच्छा है, कुछ जमने का फायदा होता है। थोड़ा टाइम होगा आपके लिए भी सामने अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मैं समझता हूँ, मैं ठहर के बोलता हूँ। नहीं बस ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व एहसान है कि आज हम तमाम के तमाम मौला कायनात, मौला सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ इस मकाम पर खानकाह कादरिया कसनज़ानिया में जमा है। सबका यहाँ पर जमा होना यकीनी बात है कि काबिल मुबारकबाद है, और ख़ुसूसन जो है हमारे महबूब बाबा जो इसका एहतमाम करे हैं, सबको जमा करने में एहतमाम किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और यकीनन मैं उम्मीद भी करता हूँ और मुझे यकीन है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इखलास से जमा हुए हैं, और हमारा मकसद मोहब्बत अहले बैत है और उसके अलावा कुछ नहीं। और हमारा मकसद जो है इस्लाह है, और उम्मत में अगर कोई फितने उठ रहे हैं तो उसका खातिमा मकसद है, ना कि हमारा कोई मकसद लड़ाई झगड़ा करना, फितना करना, मुकाबला करना, ये हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है। जी देखिए, माशाल्लाह मशाइख हज़रात अपने अपने राय रखे हैं, और मैं इसमें ये बात बताना चाहूँगा कि इसमें 2, 4, 5 मसले मिक्सअप हो गए हैं, उनको हम अलग अलग करना पड़ेगा। जैसा हमारे तुराबी शाह साहब बताए हैं कि भाई एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पर बहुत अच्छी बात आप बयान कर रहे हैं, बहुत अहम पॉइंट है। हमारे अज़मत शाह साहब एक पॉइंट रखे हैं कि भाई हमारे अपने नज़रियात और अपने अकायद क्या है, ये भी क्लियर हो। ये भी बहुत ज़रूरी मसला है कि अगर ये वाज़ेह न हो, जो अज़मत शाह साहब जो बात बताए हैं कि भाई हमारा मौक़िफ़ क्या है, हमारा स्टैंड क्या है। जैसा वो लोग जो हमसे इख्तिलाफ करना चाहते हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और वो लोग अपना एक मौक़िफ़ रख रहे हैं कि भाई हमारा ये स्टैंड है, उन्होंने इसमें रखने में कामयाब हैं। अगर हम स्टैंड रखे बगैर अगर कोई सेंटर बनाएंगे तो वो सेंटर भी इख्तिलाफात का शिकार हो जाएगा। हमारा पहले एक स्टैंड होना पड़ेगा। उससे पहले 2-3 मुकद्दिमात होते थे, प्रीफेस, यानी असल बुक शुरू होने से पहले एक प्रीफेस होता है, एक मुकद्दिमा होता। देखिए, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले, हम सब मुसलमान हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, और कुरान करीम को अल्लाह ताला की आखिरी किताब मानते हैं, और उसी को फॉलो करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना और कुरान करीम को फॉलो करना, ये हमारा मकसद है, और ये हम तमाम लोग इस बात में मुत्तफिक हैं। ये सारे कलमे पढ़ने वाले इसमें मुत्तफिक हैं। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद, अब जब कलमा पढ़ लिए हैं और ये मान लिए हैं, तो अब इसके नीचे जो भी आएगा वो मुस्लिम कहलाएगा, खलास। अब किसी के दिल में हम झांक नहीं सकते, किसी के तफसीलात अपनी जगह है, लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, कुरान मानता है, क़िबले को रुख करके नमाज पढ़ता है, उसको क्या कहेंगे? वो तो मुसलमान है। अब मुसलमान के नीचे फिर कैटेगरीज बनते जाते हैं।
کبھی فقہ کی بنیاد پر بنتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، زیدی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کتنے اس کے اندر مکاتب بنتے جاتے ہیں جو فقہ اور لا کے اوپر کام کرتے ہیں. دوسرے اس کے اندر جو ہے پھر دوسرے فرقے بنتے ہیں، اس کے اندر تقسیم کرتے ہیں عقائد کے اعتبار سے. جی یہ جو اہل السنہ والجماعہ ہے، چھوٹی سی بات ہے، 5 منٹ درمیان میں آئے گی لیکن میں بات سامنے رکھ دیتا ہوں. اہل السنہ والجماعہ آج دنیا میں بڑی تقسیم جو کی جاتی ہے مسلمانوں کی، صرف 2 میں کی جاتی ہے، حالانکہ 3-4 ہونا چاہیے تھا. وہ لوگ ناصبیوں کو ایسا گھول مول کر کے اندر کر دیتے. وہ ناصبیاں اس دن سے چھپے ہوئے تھے، آج تک چھپے ہوئے ہیں. انہوں اہل سنت کی چادر اوڑھ لے کے آج تک بھی ہے، وہ باضابطہ ایک فرقہ ہے وہ، لیکن وہ چھپا ہوا ہے. اگر کلیئر پوری دنیا میں مسلمانوں کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا تو ایک سنی ایک شیعہ ہوتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ و تشیع. یہ بات میں سب سے پہلے آپ کو واضح کر دوں کہ تشیع اور اہل السنہ والجماعہ یہ دونوں لفظ بھی بڑے اچھے ہیں، یہ کام بھی بڑے اچھے ہیں. جی تھوڑا سا میں وقت لے رہا ہوں، دیکھو بس اس میں کوئی، یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. اصل میں یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. جیسے اس سے آگے بڑھ کر آپ بولیں گے اہل الحدیث، یعنی حدیث والے. اہل الحدیث کس کو بولتے تھے؟ جو حدیث کو جمع کرتے، حدیث کو ٹرانسفر کرتے، حدیث کو آگے بڑھاتے، حدیث کی خدمت کرنا اپنی زندگی کا جو مقصد بنا لیے، ان کو بولتے تھے پرانے زمانے میں اہل الحدیث. اب آج کے زمانے میں اہل حدیث کا ورڈ یوز کر کے کوئی لوگ غلط یوز کر رہے ہیں، اس کو نئے فرقہ اور جماعت بنا رہے ہیں، تو وہ ان کا قصور ہے. مگر ایکچوئل میں یہ لفظ بڑا اچھا تھا. اہل القرآن کا تو قرآن حدیث شریف میں سرکار کیا کہتے ہیں، خود ان کی تعریف کرے، اہل القرآن کی تعریف کرے. قرآن اہل القرآن کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن سمجھنے پہ محنت کرتے، رات رات کو جاگ کر قرآن پڑھتے، ان کی زندگی ساری قرآن کی خدمت پہ لگی ہوئی رہتی. تو پہلے یہ نام بڑے اچھے تھے. بعد کے زمانے میں آگے چل کر اس کو اپنا فرقہ، اپنا سیکٹ، اپنا گروپ بنانے کے لیے مس یوز کیا گیا، غلط استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اہل السنہ والجماعہ اور تشیع، یہ دونوں نسبی کبھی بھی آپس میں ٹکراتے نہیں. اصل بتا رہا ہوں، آج 2 گروپ بن گئے. آج پچھلے کیا 1200 سال سے 2 گروپ بنا کے رکھے ہوئے، لیکن اس کا اصل معنی تو ویسا نہیں تھا. جی جو لفظ شیعہ ہے، اگر آپ کتب اہل سنت اٹھا کر اگر آپ پڑھیں گے تو شیعان معاویہ، شیعان علی، شیعان عثمان، وہ بھی شیعہ تھے، وہ بھی شیعہ تھے، وہ بھی شیعہ تھے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن آج کے زمانے میں اگر شیعہ بولیں گے تو ایک ہی گروپ بن جاتا. جی ایک ہی گروپ بن جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں شیعہ کیا تھا؟ جی ماشاءاللہ صاحب تھوڑا دیر ہو گئی لیکن تشریف آئی سر، تھوڑا جگہ لے دو. تو شیعہ کا جو لفظ تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کہتے ہیں. شیعان علی یعنی پولیٹیکلی جو مولا علی کے سپورٹرز تھے ان کو شیعہ کہا جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ شیعہ اصل میں کوئی ایک الگ عقیدے کا نام نہیں تھا. شیعہ اصل میں مسلمان ہی ہیں، اور وہ اس زمانے میں جب سیاسی لڑائیاں ہو رہے تھے نا، ایک گروپ چاہتا تھا کہ اہل بیت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں حکومت کرنے کے حقدار ہے، انہی کو ملنا چاہیے، بلکہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل کرتے تھے. وہ بھی اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، تقوی والے، نیک اچھے لوگ تھے. بخاری شریف کے اساتذہ میں کتنے کی شیعہ ہے؟ مسلم شریف، امام مسلم ہے نا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں کتنے شیعہ ہے؟ جتنے کتب اہل سنہ والجماعہ ہے، 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، طبرانی، مصنفات عبد الرزاق ہے وغیرہ، سب کے اساتذہ میں شیعہ موجود ہے. اگر دوسرا عقیدہ تھا تو ان سے لیے گئی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں یہ عقیدے کا جھگڑا نہیں تھا، یہ ایک پولیٹیکل ڈیویژن تھا. وہ پولیٹیکلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل میٹر تھا اس زمانے میں. بعد میں اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا. اب اہل السنہ کے لفظ کی طرف سمجھ لیجیے آپ، اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ والجماعہ، اس سے اچھا کیا لفظ نکال سکتے ہیں آپ؟ اس سے اچھی کیا چیز بتا سکتے ہیں آپ؟ اہل السنہ والجماعہ، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک معتزلہ ایک فرقہ بن گیا، قدریہ ایک فرقہ بن گیا، جبریہ ایک فرقہ، کلمہ پڑھنے والے اپنے فرقے کو صحیح بولنے لگے، باقی پوری دنیا کو انہوں کافر، انہوں گمراہ، انہوں جہنمی. وہ فرقوں کا کام تھا کہ اپنے آپ کو صحیح بتانا اور دوسروں کو جہنمی بتانا. یہ ایک طریقہ تھا. ایک بڑی جماعت تھی جس کا نام تھا اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ کا موقف یہ تھا، اہل السنہ کا مطلب جو ہے وہ سنت ابو حنیفہ ہے نا، سنت شافعی ہے، وہ سنت فلاں ہے نا، سنت فلاں ہے، وہ سنت رسول اللہ ہے. وہ اہل السنہ یعنی اہل السنہ المحمدیہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے لفظ جماعت آیا.
لفظ جماعت آیا. لفظ جماعت کہاں سے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دوسرے فرقے یہ کرنے لگے تھے کہ اپنا گروپ الگ کرو، اپنا گروپ الگ کرو اور ہم صحیح ہے، باقی سب جا رہے ہیں جہنم میں. اس طرح سے اہل السنہ والجماعہ وہ واحد گروپ بڑا اٹھ کر بناتے ہیں. پورے ماس لیول پر مسلمان اس لفظ کو اختیار کرے تھے، الجماعہ. فرقے الگ الگ نہیں ہونے دینا، کلمے پڑھنے والوں کو بٹنے نہیں دینا. جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہمارا بھائی ہے، اس کو قریب کرو. اختلافات اگر دور ہو سکتے تو اختلافات دور کرو، اختلافات دور نہیں ہو سکتے تب بھی ہمارا بھائی تو ہے وہ جی، ان کو ٹوٹنے نہیں دینا. تو اہل السنہ والجماعہ یہ بڑے اچھے الفاظ جی. اور تشیع یہ بھی بڑا اچھا لفظ ہے. تشیع سے مراد اب کیا، اس زمانے سے جو بھی علم الحدیث اور علم التفسیر کے اندر کسی بھی عالم کسی بھی شخص کے ساتھ اگر وَكَانَ شِيعَةً وَكَانَ فِيهِ تَشَيُّعًا یہ اس طرح کا اگر لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ مولا علی کا سپورٹر ہے، اہل بیت کا سپورٹر ہے. تو اس میں کیا خرابی؟ اس میں تو بہت اچھی بات ہے. تبھی تو وہ لوگ اس میں تشیع ہے کہتے ہیں اور ان کے پاس جا کے ادب سے بیٹھ کے ان سے حدیث اور قرآن سیکھ کے بھی آتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا. آج کے زمانے میں توڑ دیا گیا، صدیوں سے توڑ دیا گیا. مگر آپ غور کرو ایک چیز، آپ اپنے نام کے ساتھ جو ہے غوث پاک کا نام لگا رہے ہیں، آپ اپنے نام کے ساتھ سرکار غریب نواز کا نام لگا رہے ہیں، آپ بہاؤالدین شاہ نقشبند کا نام، آپ فلاں فلاں فلاں. ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ نام یہ مشائخوں کا اجلاس ہے نا؟ یہ مشائخ کا اجلاس ہے یا علماء کا اجلاس ہے؟ اگر علماء کا اجلاس ہوتا تو اپنے نام کے ساتھ حنفی، شافعی، مالکی لگاتے تھے. مگر یہاں پر تو کوئی بات ہی نہیں کرا ہو جی. عظمت صاحب جب بھی نام لے رہے تو غوث پاک اور خواجہ غریب نواز، غوث اعظم اور غریب نواز جی، برابر ہے نا؟ یہ کیوں آ رہا ہے ہمارے زبانوں کے اوپر؟ ہمارا ایک الگ میتھڈ ہے. بیٹے چائے کو روک دو، آپ چائے کو روک دو. چائے پینا اتنا ضروری نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر سے پی لیتے ہیں چائے، ٹھیک ہے؟ دیکھو بہت اہم مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہمارا جو اولیاء اللہ کا جو میتھڈ تھا، ایک گروپ کا میتھڈ تھا، سختی انہوں نے کیا اور ایک شیعہ طور پر ایک گروپ بن گیا. ایک فقہا کا گروپ بنا جی، فقیہوں کا گروپ بن گیا. انہوں ایک مفتی اور اس لائن میں جا کے انہوں سختی کر دی ہے. اولیاء اللہ کے پاس سختی دیکھے کیا؟ ہاں ترابی شاہ صاحب آپ کے پاس اگر کوئی شرابی آیا تو آپ روکتے کیا جی؟ ہندو آیا تو روکتے کیا؟ ارے ہندو کیا جی، وہاں بھی آیا بھی تو نہیں روکتے. دربار کھلا ہے سب کے لیے. سرکار غریب نواز کا دربار ہو، بندہ نواز کا دربار ہو، غوث پاک کا دربار ہو، اچھا برا نیک فلاں عقیدہ فلاں عقیدہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پریکٹیکلی الجماع کا کام ہو رہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ پریکٹیکلی الجماع، اہل السنہ والجماع اس جماعت کو کہتے ہیں جو امت مسلمہ کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے. تم ٹوٹ کے گروپاں بن جا رہے ہیں، وہ گروپ شرمیدہ، تم قلیلون ہو جا رہے ہیں. فرعون جب کسی قوم کو پسپا کرنا چاہا، بنو اسرائیل تو پورے میجورٹی بنو اسرائیل تھی مصر میں، پورے بنو اسرائیل تھے. فرعون کا خاندان کتنا تھا جی؟ رائل فیملی کتنی تھی؟ وہ 2-3% سے بھی زیادہ نہیں تھے وہ لوگ. قبطی خاندان، قبطی کہتے تھے ان کو، قبطی خاندان جو تھا فرعون کا. مگر کیا کیا؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک فرعون زمین میں طاقتور ہوا اور میجورٹی کو کیا کیا؟ گروپوں میں بانٹ دیا. آج چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یہود ہو، چاہے وہ RSS ہو، چاہے کوئی اور ہو، جو جماعت مسلمانوں سے دشمنی کر رہی، ان چاہ رہی کہ مسلمان آپس میں لڑنا. جتنے زیادہ گروپوں کے نام اٹھیں گے. آج ایک مسلمان سے پوچھے تم کون ہے؟ بولے تو ان بول رہا میں شافعی ہوں، ان بول رہا میں حنفی ہوں، ان بول رہا میں شیعہ ہوں، ان بول رہا میں سنی ہوں. مسلمان تو بول رہا ہی نہیں نا اپنے آپ کو. اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ والے یہ سب چیزوں کو ہٹا کے سب کے لیے دربار کھول دیا ہو گیا. یعنی پریکٹیکلی الجماع کا جو کام کرنا تھا وہ پوری دنیا کے اندر صرف اولیاء اللہ ہی کیے ہیں. اب دیکھو آپ، جیسا کہ بریلوی مکتب فکر، اصل اہل السنہ والجماع، حقیقت میں اہل السنہ والجماع کون ہے؟ اولیاء اللہ کا طریقہ اپنانے والے. اور ہم وہی راستے پر اگر ہمارا آج کا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بریلویوں کو منہ توڑ جواب دے کے ان کو کہاں سے آیا تھا، ان بہار سے، اس کو UP سے وہاں بڑھا دینا اگر ہمارا پروگرام ہے اور ان کو الگ تھلگ کرنا ہے تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں تم بھی مسلمان ہیں، انہوں بھی چاہے وہ سبیل الرشاد کا ہو، دارالعلوم دیوبند کا ہو، وہ بریلی کا ہو، وہ نظامیہ کا ہو، وہ اشرفیہ کا ہو، وہ مصباحی ہو، وہ جو بھی ہو کلمہ پڑھنے والا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے ہم ان کو جوڑ کے رکھیں گے. ورنہ آپ تصور کریں ہمارے بڑوں کی جو قربانی ہے، میں تاریخ میں نہیں جاتا، بات بہت لمبی ہو جاتی.
ہمارے بڑے کتنے نہیں بڑے سیکریفائس کیے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پہ واپس لانے کے لیے، کتنے نہیں بڑے بڑے قربانیاں دیے ہیں. وہ راستے والے ہم وہ راستے والے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ. اب آج کے زمانے میں کلیئر طور پر لوگ کو بولنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ جو خانقاہ میں آج جو بنگلور کے اندر خانقاہ میں محبوب بابا کے پاس جمع ہوئے تھے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ شیعہ ہے یا اہل سنت ہے؟ کیا بولیں گے؟ اہل سنت. ذرا بڑی اور سے بول دیجیے، اہل سنت والجماعہ. یہ بات پہلے طے کر لو، یہ بات پہ ہم پھر بتا رہا ہوں. میں کیا بولوں، مولا علی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا لیتے پھر رہا ہوں. انہی سب سے زیادہ حقدار، انہی سب سے اعلیٰ، انہی سب سے اولا، انہی سب سے افضل. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہاتھ اٹھائے تھے وہ تو مولا علی ہے. تو ہم تو پوری دنیا میں ڈنکے بجاتے پھر رہے ہیں. لیکن ہمارا جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہم اہل السنہ والجماعہ. ویسے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کافی ہے وہ، لیکن سمجھانے کے لیے کہ کیا اہل السنہ والجماعہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا کام کرنا ہمارا مقصد ہے. توڑنا، کفر کے فتوے دینا، گمراہ بولنا، اس کو اسلام سے باہر، اس کو گمراہ، اس کو جہنمی کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام سرکار غریب نواز نہیں کرے، سرکار غوث پاک نہیں کرے. یہ کام ہمارا اللہ والوں کا کام نہیں ہے. تو ہم اللہ والوں کے راستے پر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. جی وہاں بھی تو ہم کو نکالی دیا. پھر اس کے بعد جتنے بڑے دارالعلوم ہیں، چاہے وہ دیوبندیوں کے ہو یا بریلویوں کے ہو، وہ سب بیٹھ کے ایک ساتھ ہمارے کو شیعہ کے فتوے دے رہے ہیں. تو اس کو کیسا کرنا، اس کے لیے صاحب دیکھیے یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے. اگر آپ اہل السنہ والجماعہ ہیں تو آپ کا ریفرنس جو ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں ہوں گی. یہ قاعدہ ہے صاحب. آپ کے پاس دلیل جس کو بولتے ہیں نا، دلیل یا قرآن سے ہوگی یا کتب اہل سنت جو اس کو کہتے ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، معاجم، مصنفات. یہ جو اہل السنہ والجماعہ ہے نا، اسی کے اندر سے آپ دیکھیں میں پچھلے 15 سال سے یہ عنوان کے اوپر تقریر کر رہا ہوں مسلسل، مگر کبھی کسی غیر سنی ریفرنس سے ہم دلیل دے رہے ہیں؟ ہمارے کو ضرورت بھی نہیں ہے. مولا علی کی فضائل، مولا علی کی افضلیت، پنجے تن کا حق ہونا، یہ سب کتب اہل سنہ والجماعہ میں ثابت ہوتا ہے. ہم کو کسی اور کتاب کے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت پڑھو. میرے پاس خود شیعوں کی کتابیں رکھے ہوئے، میرے پاس خود اہل حدیثوں کی کتابیں رکھے ہوئے. ایون میں جا کے امارات سے اس مرتبہ جا کر جو ہے بڑے پیمانے پر عمان کا ایک نیا فرقہ ہے عباضیہ، ان کے بھی ایک 8 کتابوں کا سیٹ خرید کے لایا. یہ اپنا کپڑے وپڑے سامان کم کر کے کتابوں اور ویٹ اٹھا لے کے لے کے آیا. پڑھنا منع ہے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ہمارا اسٹینڈ جو ہوگا بحار الانوار کے اوپر ہمارا اسٹینڈ نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں علامہ طبرسی کی کتاب کے اوپر ہمارا اسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے. کشف الغمہ پر ہمارا اسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا اسٹینڈ ہوگا قرآن پر، ہمارا اسٹینڈ ہوگا بخاری پر، ہمارا اسٹینڈ ہوگا مسلم پر، کتب حدیث کے اوپر ہوگا یا جو بھی ہوگا. ہمارا اسٹینڈ کتب اہل سنت والجماعت پر ہوگا. اگر یہ میتھڈ لے کر اگر چل رہے ہیں تو آپ بولیے آج ہم آگے اسٹیپ ڈالیں گے. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے کو وہ نہیں، وہ سب ہمارے کو کتابوں پہ بھروسہ نہیں ہے جی، دو باتیں بولتے ہیں، یا پھر ہم دیگر فرقوں کی بھی کتابوں سے لیں گے یا پھر ہم ہمارے باپ دادوں سے جو سنے ہم اسی کے اوپر چلیں گے، ہمارے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی صاحب بہت مشکل ہے چلنا. میں تو نہیں چل سکوں گا. دیکھو میں صاحب بتا رہا ہوں. میں دیکھو آپ اپنے خانقاہ میں بیٹھ کے آپ بولیے یہ زمین ہے، یہ چھت ہے، بولے تو آپ کا مرید مانتا جی. یہ بولے یہ رنگ آپ وائٹ ہے بول دو اور یہ رنگ کو لال ہے بول دو، آپ کا مرید بولتا جو سرکار بولے وہی صحیح. وہ آپ اپنے خانقاہ میں کر سکتے ہیں، لیکن جب دنیا کو فیس کر کے آپ کو بات کرنا پڑے گا تو آپ کو قال اللہ اور قال الرسول بولنا پڑے گا. آپ بولیں گے وہ کتاب میں وہ کتاب یہ کتاب میں. اگر ہم اہل السنہ والجماعہ ہے تو ریفرنس تو اہل السنہ والجماعہ ہی رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اہل السنہ والجماعہ رہے گا. اس بات پر متفق ہے؟ دلیل کے طور پر پڑھیے، جو پڑھنا ہے پڑھیے، جو کرنا ہے کریے، لیکن ہماری دلیل اور ہمارا اسٹینڈ، ہماری بنیاد کس پر رہے گا؟ اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں کے اوپر رہے گا. برابر ہے یہ بات؟ برابر بولو میشا صاحب جی. یہ ہمارا اسٹینڈ اس کے اوپر رہے گا. اب ہمارے جو اپنے مسائل ہیں جتنا اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں سے ثابت ہوتے ہیں وہ سارے مسائل پر ہمارے پاس الحمدللہ بھرپور دلائل ہے. مولا علی کی تفضیل ثابت کرنے کے لیے، افضلیت ثابت کرنے کے لیے ہم کو کوئی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتابوں میں بہت اچھے طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. پھر اہل السنہ والجماعہ کی ایک پہچان ہے صاحب, اہل السنہ والجماعہ کی ایک پہچان ہے. وہ کیا ہے صاحب؟ بڑی اہم بات ہے, وہ ہے ادب صحابہ. یہ اہل السنہ والجماعہ کی ایک پہچان ہے صاحب. اگر کوئی شخص یہ جدوجہد کرتا ہے, یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی صحابی کے درجے کو کم کروں, یا میں صحابی کو نیچ دکھاؤں, اس کی غلطیوں کو اچھال اچھال کے بیان کروں, ڈبل ڈبل کر کے بیان کروں, تو صاحب وہ اہل السنہ کے راستے سے ہٹ گیا. یہ بھی بات میں بہت تھوڑا اور کھول کے بولوں گا میں, یہ مگر یہ بہت ضروری ہے. صحابہ کا ادب کرنا. دیکھو یہ جو حضرات بیان کر رہے ہیں نا, ابھی ہمارے محبوب بابا بتا رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے صحابہ ستاروں کیا ہدایت کے ستارے ہیں بشمول حضرت معاویہ. بھائی صاحب یہ جملے کو کھولنا پڑتا, ایسا نہیں ہوتا. پہلے تو یاد رکھ لو, وہ جو حدیث بار بار چیخ چیخ کے علماء سناتے, حدیث موضوع ہے. وہ حدیث من گھڑت ہے. اصحابی کے نجوم بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, جس کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پا لی. یہ من گھڑت ہے, یہ جھوٹی روایت ہے. جن کو وہ لوگ صحابہ کہتے ہیں, ہم تو نہیں کہتے, لیکن جن کو وہ لوگ صحابہ کہتے ہیں ان میں سے کئی تو پیوٹ تھے. تو کیا کریں گے؟ پیوٹ تھے. میں ایک آدھ مرتبہ پی لیے تھے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑے بڑے لوگ سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن کچھ لوگ تھے جو 24 گھنٹے پیتے رہتے تھے, تو کیا ان کی اتباع کر لینا, ہم ہدایت مل جائیں گے؟ شراب پیتے پیتے جنت میں چلے جائیں گے جی؟ فاسق تھے, فاجر تھے, شرابی تھے, رشوت خور تھے, باغی تھے, طاغی تھے, قاتل تھے, مسلمانوں کے قتل کرانے والے, فتنہ لگانے والے, کیا وہ سب ستاروں کے مانند تھے؟ بھائی صاحب دو باتیں اس کے اندر کھولنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک تو یہ بات ہے کہ سارے صحابہ ہدایت کے مینار ہے, اور کسی کی بھی اقتدا کر لو صحیح راہ پر چل جائیں گے. یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. ہمارا کوئی شیعہ کی عقیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے اور اعلیٰ درجے کے اور متقی بڑی جماعت ہے. ان میں سے بعض سے غلطی ہو جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ جو جامع نظامیہ میں پڑھاتے, دیوبند میں پڑھاتے, بریلی میں پڑھاتے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. انہوں بولتے نہیں ہوں جو کیا ہر صحابی جنتی بول دیتے, ہر صحابی جنتی. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ لائے جائیں گے, میں کہوں گا میرے اصحاب کیا کہتے ہیں, فرشتے ان کو مار کے وہاں سے ہٹا لیں گے حوض کوثر پہ سے جی, حوض کوثر پہ سے مار کر ان کو آگ کے کوڑوں سے مار کے ہٹا لیں گے. میں کہوں گا میرے صحابہ, تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں بدل دیے تھے. یہ لوگ ملت جو آپ دین دیے تھے اس سے یہ لوگ ہٹ گئے تھے. تو یہ تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ سارے صحابہ جنتی ہے جی؟ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ بریلویہ کا ہوگا, ہو سکتا ہے, میرے کو نہیں معلوم. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نہ بریلویوں کی میں کتابیں پڑھتا, نہ میرے کو بریلویوں کی کتابوں کی ضرورت ہے جی. مولانا احمد رضا خان صاحب بہت بڑے عالم تھے ہوں گے, میرے کو ان کی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں کا اتنا لکھا ہوا ہے کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہوا جانے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے یہ بریلویوں کا عقیدہ ہوگا, ہو سکتا ہے یہ دیوبندیوں کا قاسم نانوتوی صاحب کا, رشید گنگوہی صاحب کا عقیدہ رہا ہوگا. آئی ڈونٹ نو, ہم کو نہیں معلوم, نہ ہم کو یہ عقیدے کی ضرورت ہے. ہم کو کلام اللہ اور کلام الرسول کافی ہے. اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کئی صحابہ جو ہے اپنا اسٹینڈ چینج کریں گے, جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ مسلم اور بخاری شریف میں موجود ہے. صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ان من اصحابی منافقون, میرے صحابہ میں منافق بھی شامل ہے. حدیث صحیح ہے سب, اس کے لیے کوئی ہمارے کو رافضی بھائی کی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کی کتاب میں موجود ہے یہ. ہم بس یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا جو اسٹینڈ ہے نا, آپ کریں گے پھر کیسا کریں گے صاحب, اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارا اسٹینڈ کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس 3 طبقات بنتے ہیں. پرسوں بھی ہمارے فیض اللہ صاحب, عظمت صاحب اور ہمارے محبوب بابا یہ حضرات موجود تھے, ان کے سامنے سنا رہا تھا کہ صحیح طریقہ جو ہے, جو زمانے صحابہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس زمانے میں جو ڈویژن تھا نا, وہ ڈویژن کو زندہ کرو. وہ کیا ڈویژن تھا صاحب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں کلمہ پڑھتے ہوئے جو لوگ رہنے والے تھے, وہ 3 طرح کے لوگ تھے. 3 طرح کے لوگ تھے صاحب. نمبر 1 تھے اہل البیت. اہل البیت کو صحابہ بولنا بند کرو. وہ صحابہ نہیں تھے, وہ اہل البیت تھے. اگر میرا بیٹا یہاں پر بیٹھا رہتا, میرے بچے کا نام علی ہے, اگر میرا بیٹا یہاں ساتھ میں رہتا تھا تو کیا بولتے آپ؟ بابا آپ ساتھی ہے بولتے تھے یا ابا ہے بولتے؟ ابا ہے بولتے نا وہاں پر جی, ساتھی تھوڑا ہی بولتے ہیں. ساتھی آپ حضرات ساتھی ہے, انہوں ساتھی ہوتے. لیکن گھر کا بچہ کیسا جی, باپ بیٹے کے ساتھی کا رشتہ کیسا؟ بڑے اچھے دوستان تھے. ارے دوستان کہاں سے, باپ بیٹے ہے, وہ ماں بیٹا ہے, وہ بھائی
تو اہل البیت ہے. یہ اہل البیت کے نام کو چھپانے کے لیے لوگ کیا کریں, بڑا کور لائے اور چھپا دیے نا, اس کو نام صحابہ ڈال دیے, اس کے اندر کیا کرے, اہل البیت کو ایڈ کر دیے, پھر صحابہ کو بھی ایڈ کرتے. صحابہ بھی درجہ ہے صاحب. قرآن کریم کے اندر اہل البیت کو باضابطہ ایک کیٹیگری کے طور پر نام لیا گیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, جس کو اللہ نے باضابطہ ایک طبقہ دیا. ہمارا ہم مشائخ کا یہ موقف ہے کہ جس کو اللہ نے باضابطہ ایک طبقہ بنایا ہے, تم مولوی لوگ اس کو مکس اپ کیسا کر سکتے؟ اللہ نے یہ ڈویژن بنایا, یہ ڈویژن ہے. صحابہ کرام میں اور اہل البیت میں فرق ہے جی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ان کی محنتیں ہیں, ان کے اللہ تعالیٰ ان کو سرکار کئیوں کو تو جنت کی بشارت بھی دیے ہے, لیکن حسن و حسین پیدا ہوتے جھولے میں تھے وقت جنت کے سردار بولے ان کو. سبحان اللہ. ابھی تو نماز نہیں پڑھے تھے نا, ابھی تو خرچہ نہیں کرے تھے نا, قربانی. تو یہ ایک الگ ڈویژن ہے جن کو اللہ نے ایک الگ ڈویژن بنایا, سرکار نے الگ طور پر ان کے فضائل بیان کیے. یہ اہل البیت ہے, یہ ہم مشائخ کا یہ موقف ہے. دوسرا کیا ہے؟ صحابہ ہے صاحب. دوسرے صحابہ ہے. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی ہے. میں اس کے اوپر بعد میں ہمیں بہت زیادہ کھل کر بولوں گا, لیکن آج آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, میں بولنا چاہ رہا ہوں, بہت مختصر طریقے سے بولوں گا. صحابہ اصل میں کون ہے؟ ہم جو ہے سارے صحابہ کا ادب کرتے مگر معاویہ کا نہیں کرتے. بولنا ہی نہیں اپنی زبان سے ایسا جملہ. ہم سب صحابہ کا ادب کرتے, کیوں نہیں کرتے ہم سب صحابہ کا ادب؟ مشائخ کیا مشائخ سب صحابہ کا ادب نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. سارے سادات ہیں کہ ارے جن کا خیال, جن کا لحاظ, جن کا پنجتن پاک جن کا لحاظ کرے, ہم نہیں کرتے کیا جی؟ ہم سارے صحابہ کا لحاظ کرتے ہیں, مگر صحابہ ہے کون یہ ڈیسائیڈ کرو پہلے. کیا بات جی, سبحان اللہ. گھر کا فرنیچر اور باہر کا کچرا لا کے ایک جگہ ڈال دے کہ یہ سب گھر کا سامان ہے, بولے تو نہیں بھائی صاحب, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کچرا ہے, سبحان اللہ, کچرا ہے. آپ اس کو الگ کرنا پڑے گا. آپ سب کو ایک جگہ ڈال دیں کہ بھائی ایک دیکھو, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے جی, پھر ادھر مہاجرین ہے, انصار ہے, سعد بن عبادہ ہے, سعد بن معاذ ہے, معاذ بن جبل ہے, ابو ایوب انصاری ہے. کتنے نہیں صحابہ ہے, کیا نہیں کرے صاحب یہ لوگ جی. حضور کتنے لوگ ایسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان لگا دیے. ارے 313 گئے تھے نا صاحب میدان بدر میں جی, میدان بدر میں 313 گئے تھے نا, ٹھیک کوئی چانسز تھے فزیکلی, کوئی چانسز تھے وہاں پر جیتنے کے؟ 1000 کے آرمی آ رہی, 313 آدمی بغیر ہتھیار کے لکڑیاں لے کے ٹھہرے ہوئے. 12 تلوار تھے, 7 تلوار تھے, 8 تلوار تھے, یہ لکھ رہے. کیسے لڑ گئے صاحب وہ لوگ؟ جان دیے نا حضور کے لیے. یہ کوئی شہید ہوا کوئی نہیں ہوا یہ الگ بات کی, جان لگائے. جنگ احد میں جان لگائے جی, جنگ خندق میں جان لگائے جی, کیا کہتے ہیں, ہر موقع پر یہ لوگ قربانیاں دیے ہیں. تو کون؟ تو بات اللہ تعالیٰ ان کی تعریف, ان کی بھی ایک کیٹیگری اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرا. کیا ہے صاحب؟ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے والمہاجرون والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. یہ اللہ کا اعلان ہے صاحب, اللہ کا اعلان. دیکھو میں صاف بتا دے رہا ہوں, اللہ کے کلام کو کوئی اپوز کرنے جائیں گا نا بہت مشکل ہو جائیں گی. یہ ان کے لیے بھی ہے, وہ ہمارے لیے بھی ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, والمہاجرون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے, یہ سب سے آگے بڑھ کر اسلام لانے والے کون؟ مہاجرین. مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے صاحب پورے مہاجرین. آپ اس میں سے ان کو نکالو ان کو نکالو نہیں کر سکتے آپ. اللہ سرکل کھینچ دیا. جیسا آپ اہل بیت میں آپ اہل بیت سے کسی کو نکال نہیں سکتے. جو اہل بیت ہے وہ ہے, ویسے اسی طرح سے جو مہاجرین ہے وہ مہاجرین ہے. والمہاجرون والانصار, اور سارے انصار جو اہل مدینہ تھے برابر ہے, جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے مہاجرین, اور جو انصار مدینہ منورہ میں سرکار کو سپورٹ کرے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے الفاظ میں ان کا نام لے کر فرما دیا اللہ ان سے راضی ہے. اب میں آپ خوش ہو یا ناراض ہو, ہمارے خوش ہونے ناراض ہونے سے صرف ہمارا بگڑتا, اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. تو مہاجرین اور انصار یہ صحابہ کرام ہے. اب ان کے بعد مہاجرین اور انصار کب تک ہے؟ یہ آپ لوگ یاد رکھ لیجیے, صلح حدیبیہ تک. کب تک؟ صلح حدیبیہ. یہ یاد رکھ لیجیے کہ سب چیزوں کے دلائل ہے ہمارے پاس رکھے ہوئے. صلح الحدیبیہ کے بعد جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا, انہوں مہاجر ہے نا انہوں انصار ہے. صلح الحدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا پولیٹیکل پاور بڑھ گیا تھا جی. ایک زمانے میں مکہ کے لوگ حملہ کر کر کے مدینے پہ جا رہے تھے. صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ مسلمان پہنچ گئے مکہ کے بارڈر پہ, انہوں جنگ بھی نہیں لڑے, ایگریمنٹ کر کے بھی جائے. سمجھ گئے وہ لوگ نہیں لڑ سکتے ہو. جب پولیٹیکلی پاور بڑھ گیا مسلمانوں کا, اور جو ہے جنگوں میں مال غنیمت آنے لگا,
पॉलिटिकल पावर बढ़ गया तो लोग बोले कि भाई अब कैपिटल मक्का नहीं मदीना होने लगा, आर्मी इधर से ज्यादा इधर ताकतवर हो गए, जय जय मोहम्मद की जय, मोहम्मद की जय जय। आज की जबान में बोल रहा हूँ, हम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। जी कितना था लश्कर? 1400। सुल्ह हुदैबिया के वक्त मुसलमान 1400 लश्कर में थे। ओवरऑल पूरे मुसलमानों को निकाल लेंगे तो 6000, 8000, 9000 खत्म। कितने मुसलमान थे? कितने साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत किए हैं? 19 साल। 19 साल इस्लाम की तरफ बुलाए तो 8-9 हजार आदमी मुसलमान हुए। और सुल्हुल हुदैबिया के बाद से सिर्फ 3 साल के अंदर 1.25 लाख हो गए ये नंबर। क्या लग रहा है आपको? ये लोग जो चांद को 2 टुकड़े होते हुए देख के कलमा नहीं पढ़े थे, इस सूरज को पलटता हुआ देख के कलमा नहीं पढ़े, दरख्तों को चलते हुए देख के कलमा नहीं पढ़े, अचानक वो पूरे मुसलमान हो गए। कैसा मुसलमान हो गए साहब? ईमान नहीं लाए, पॉलिटिकली ताकतवर मान लिया, उनका कलमा पढ़ लिया। तो ये जो तबका है सुल्हुल हुदैबिया के बाद के लोग जो है, ये एक्चुअल असल सहाबा नहीं है। ये हमारा स्टैंड है। ये असल सहाबा नहीं है। इनमें की मेजॉरिटी मुनाफिक थी, थे इनमें के अंदर भी मोमिन, हम इसका इनकार नहीं करते। जैसा अबू जहल का बेटा इक्रिमा बिन अबी जहल लड़ा, अबू जहल के साथ था, बाप के साथ था, हुजूर के खिलाफ जंग लड़ा, वो करा, ये करा, ये करा, लेकिन जब पलट के कलमा पड़ा सा, फतह मक्का के बाद कलमा पड़ा बंदा इक्रिमा बिन अबी जहल। अरे मरते वक्त नरखरे से जब जिस वक्त जान जा रही थी ना, सुनाते ना अक्सर वो किस्सा, ये क्या था, जंग तबूक के मौके पर, जंग मुक्ता के मौके पर वो एक सहाबी को पानी ले आके दिए तो दूसरे का आवाज आया तो बोले उनको पिला दो पहले, उनको पिला दो पहले। उनके पास गए तो उन्होंने इंतकाल कर गए, उनके पास है तो इन्होंने इंतकाल कर गए, इनके पास वो जो सबसे आखिरी में इंतकाल, जिनके पास सबसे पहले पानी गया था और जो सबसे पहले जो सबसे आखिरी में इंतकाल कर गए, वो अबू जहल का बेटा इक्रिमा ही था। और जब ये बोला था ना, ये लफ्ज, ये हमारे अहले सुन्नह की किताबों में लिखा, जब ये लफ्ज बोले थे ना उन्होंने कि मेरे को नहीं पहले उनको पिला दो, जब पानी पिलाने वाला उस तरफ गया तो जो दूसरे सहाबी इनको पकड़ लेके बैठे हुए थे, उनके सामने इक्रिमा बिन जहल के ये अल्फाज थे, मैं हुजूर के खिलाफ इब्तिदाई ज़माने में बहुत करा, लेकिन आज जो मैं ये अपनी जान के लिए, मुसलमान की जान बचाने के लिए कुर्बान दे रहा हूँ, हुजूर मेरे को माफ कर देते होंगे ना। ये अबू जहल का बेटा है साहब, फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। क्या बोलेंगे अब इनके ईमान के बारे में साहब जी? तो बाद में मुसलमान होने वालों में भी बड़े अच्छे लोग गुजरे हैं जरूर, लेकिन ओवरऑल अक्सरियत वो लोग थी जो पॉलिटिकल पावर को देखकर आए थे, पैसे को देखकर आए थे, ताकत को देखकर आए थे। वो जो तबका है उनमें अच्छे बुरे ज्यादा है, अच्छे कम है, लेकिन ये तबका सहाबा नहीं है। ये तबका सहाबा नहीं है। सहाबा कौन है? मुहाजिरीन है, सहाबा अंसार है। मुआविया बिन अबी सुफियान हो या अमर बिन आस हो या बुसर बिन अरता हो या वहशी हो या अबू सुफियान हो या हिंदा हो या इसकी तरह और मुस्लिम बिन अब्बा वगैरह, ये जितने नाम लेते हैं ये हुजूर को देखे जरूर है, लेकिन ये लोग सहाबा नहीं थे। और हम सहाबा का अदब करते हैं, इनका अदब हमने हमारे ऊपर लाजिम नहीं है, इनका अदब हमारे ऊपर लाजिम नहीं है। ये हमारा स्टैंड है। हम अहलुल बैत को मानते हैं, हम अहलुल बैत को फॉलो करते हैं। किसी मसले में अगर हम किसी मौला अली का एक फरमान मिलता है और सैयदना अबू बकर का कोई और फरमान मिलता है तो हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन फॉलो तो मौला अली को करेंगे। हम फॉलो मौला अली को करेंगे क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ उठाए थे। हमारे ये मालूम इन्नी तारिकुम फीकुम खलीफतैन का लफ्ज़ है, थक़लैन का भी लफ्ज़ है, वो मौला अली के लिए और अहले बैत के लिए था। तो हम फॉलोअर मौला अली के, हम पंजतन पाक के फॉलोअर है, लेकिन हम अदब सारे सहाबा का करते हैं। और सहाबा के अदब का कायदा याद रख लो, सहाबा के अदब का कायदा याद रख लो कि सहाबा का अदब करने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि उनसे गलती नहीं हुई, उनसे गलती नहीं हुई, गलतियां हुए, किसी से छोटी गलती हुई, किसी से बड़ी गलती हुई, लेकिन उनकी छोटी गलती और उनके बड़ी गलती के बावजूद अपने जबानों को अदब की लगाम देना लाजिम है। जो शख्स मुहाजिरीन या अंसार में से किसी सहाबी का अगर अदब नहीं करता है तो वो ना अहलुस सुन्ना वल जमाअह है, ना वो मशाइख है। हम कुछ भी नहीं मानते उसको, खलास हम कुछ नहीं मानते। हमारे पास अदब सहाबा लाजिम है। गलती है, गलती का इकरार है, हम ये नहीं, उनकी गलती को हम सही नहीं बोलते। हम किसी की गलती को नहीं, उन्होंने कुरान के खिलाफ जाने के बावजूद सही थे, उन्होंने मौला अली के खिलाफ जाने के बावजूद सही थे, नहीं, मौला अली के खिलाफ गए तो गलती हो गई उनसे, किसी से छोटी गलती हुई, किसी से बड़ी गलती हुई, लेकिन ये बात जहन में रख लो कि छोटी गलती, अगर बाप से बड़ी गलती हो गई तो थप्पड़ मारते जी नहीं। कोई आदमी अगर आपसे रोड पे ठहर के अगर गाली दिया तो आप उससे लड़ते, गाली देते, उसको थप्पड़ भी मारते, लेकिन अगर वही गाली आपका बाप दिया तो नहीं करते। वो गलती सेम है ना सर,
آپ بولیں گے غلطی سیم ہے صاحب، لیکن ہمارے بڑے ہیں نا، لحاظ کرنا پڑتا. ابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ابا کا یہ طریقہ غلط ہے. جی آپ اس کو غلطی مانتے ہیں، میرے ابا فلاں جگہ غلط فیصلہ کرے بولتے آپ، مگر گالی نہیں دیتے وہاں پر. آپ ادب 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 ادب، کیا چیز کا ادب ہے صاحب؟ یہ وہ چیز کا ادب ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ مل کر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس وقت نہ آپ تھے، نہ میں تھے، نہ بنگلور کا مشائخ تھا، نہ حیدرآباد کا مشائخ تھا. یہی مہاجرین اور انصار ان کے بازو کھڑے ہوئے تھے، اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے، اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے. یہی صحابہ ان کے بازو کھڑے تھے. یہی صحابہ تھے جو اپنا گھر کا مال اٹھا کے لا کے دے دیے. یہی وہ صحابہ ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دنیا نہیں بنائی. یہ بات کے طلقاء ہے. یہ جو کرمنلز تھے جن کو سرکار بعد میں معافی دے دیے تھے، ان کو سزائے موت دینے کے بجائے معافی دے دیے تھے، جاؤ چلو سدھرنے کا موقع دیے، انہوں جا کے بعد میں اپنی دولت بنائے، محلات بنائے، سونا بنائے، چاندی اسلام کے نام پر. لیکن حضرت ابوبکر نہیں بنائے، حضرت عمر نہیں بنائے. میں پھر کہہ رہا ہوں، صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جس سے جو غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے دین کو اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. وہ لوگ اسی حسیر پر رہے، اسی غربت کی زندگی گزارے، اسی طرح سے قربانیاں دی، اسی طرح سے فیس کرتے رہے. غلطیاں ہوئی، غلطیوں کا ہم وہ نہیں بولتے. عشرہ مبشرہ ہو، بدری صحابہ ہو، احد کے صحابہ ہو، بیعت الرضوان والے صحابہ ہو، غلطیاں ہوئی ان سے. کسی سے چھوٹی ہوئی، کسی سے غلطی بڑی ہوئی ہے. لیکن اہل السنہ والجماعہ کے سرکل کے اندر اگر آپ کو اور میرے کو رہنا ہے تو یہ قاعدہ ہے، مہاجرین اور انصار کا ادب لازم ہے. اگر یہ ادب لازم ہم رکھ کر چل سکتے ہیں جی تو ہم ساتھ ساتھ ہیں. بالکل میں بتا رہا ہوں، اگر یہ ادب نہیں، ہم تو جو ہے جو بھی جس سے بھی غلطی ہوئی ہم اس کو برا بھلا بولیں گے. اگر یہ منہج ہے تو صاحب میں آج بتا دے رہا ہوں، میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں چل سکتا. جی یہ ساتھ میں چلنا ہے تو مہاجرین اور انصار کا ادب. میں پھر بول رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلطی کو صحیح کہہ دو، غلطی اپنی جگہ غلطی ہوگی، لیکن ادب میں بتا وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارتیں دیے، ان کو خوشخبریاں دیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے سرکار دعا کرے. اور ہم بیٹھ کے گالی دے رہے ہیں، ہم بیٹھ کر گالی دے رہے ہیں؟ نہیں. یہ طلقاء، یہ صلح حدیبیہ کی بات کی جو پلٹن ہے، یہ باغی، یہ طاغی، یہ خونی اور شرابی جو جماعت ہے، ان کو ہم کبھی بھی فیور نہیں کریں گے. یہ منافقین تھے، یہ اسلام میں درار ڈالنے والے تھے، یہ اہل بیت اور اسلام کے دشمن تھے. لیکن دیگر جو صحابہ وہ دشمن نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. یہ چیزیں دیکھو پاشا، یہ لائنیں ہمارے سامنے کھینچنا پڑے گا، یہ لائنیں بالکل ہم کو واضح کرنا پڑے گا. ان کی جو بھی اپنی جگہ ہے، ان سے اگر اونچ نیچ ہوئی، غلطی بھی ہوئی تو بھی وہ ہمارے بڑے ہیں. ان کو ان غلطیوں کے ساتھ بھی ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، ہم اپنا بڑا مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیز ہمارے کو واضح کرنا پڑے گا. اور جو ہمارا اسٹینڈ، جیسا کہ میں بتایا، یہ کلیئر، یہ کون سے اسٹینڈ سنا رہا ہوں آپ کو؟ میں وہی چیزیں سنا رہا ہوں جو 100% ہم کتاب و سنت سے ثابت کر سکتے. اور میں چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر اس سے آگے بڑھ کر اگر بول رہا ہے نا، وہ ثابت نہیں کر سکتا، وہ ثابت نہیں کر سکتا. کس سے ثابت نہیں کر سکتا ہے؟ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتا. ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمارے پاس دلیل صرف اہل سنت کی کتابیں ہیں. جی خلفائے راشدین کا ادب ہوگا. خلفائے راشدین کو راشدین کیوں کہتے ہیں؟ خلفاء ہے وہ، مسلمانوں نے ان کو چن کر خلیفہ بنایا ہے اپنا. لیکن راشدین کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی. برابر ہے نا؟ اتنا ہی ہے؟ نہیں، اس سے آگے ایک لفظ ہے، نہیں راشدہ کا لفظ نہیں ہے. تکون خلافت علی منہاج النبوہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی اور اس کا بیسک بنیاد نبوی منہاج، نبوی راستے پر چلائیں گے. یعنی میرے راستے سے وہ لوگ ہٹیں گے نہیں. اب نیچے والے گڑبڑ کرے ہوں گے، الگ بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن حضور جس بات کو فرما دیے اور ہمارے کتابوں میں صحیح سند سے ثابت ہے تو اب وہ خلفاء کا ادب ہمارے اوپر لازم ہو گیا. امہات المومنین کا ادب. جی آپ کو اپنے باس کے گھر میں اگر کوئی ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کی بچی، ان کی ماں سے اگر کوئی اونچ نیچ نظر آئے، زبان نہیں کھولتے آپ. کوئی بڑے گھروں کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا لینا دینا ہوتے، یہ 2 پیسے کے بڑے، یہ 2-4 کم. ارے وہ رسول اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کا گھر ہے جہاں دروازے کے باہر فرشتے اجازت کے بغیر اندر نہیں جاتے تھے. اور آج اگر ہمارے پاس اگر کوئی بیٹھ کے ہو رہا نہیں بھائی انہوں ایسے تھے نہیں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کی وائف کے بارے میں بات کریں گے، رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں بات کریں گے، رسول اللہ کی بہنوں کے بارے میں بات کریں گے. معاذ اللہ، اگر آپ کو کچھ نظر بھی آتا ہے تو آنکھ بند کر اندھا ہو جاؤ دیکھنے سے پہلے. وہ سرکار کا گھر ہے،
وہاں پر فرشتے نظریں جھکا رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. اگر وہاں پر رسول اللہ کے گھر کے عورتوں میں سے بہن سے متعلق وائف سے متعلق بیٹی حضور کی گھر کی عورتوں سے متعلق اگر کوئی بات کر یا زبان درازی اگر کر رہا ہے تو وہ رافضی ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. ہماری تمام ماؤں کا ادب رہے گا, اتفاق اختلاف وہ علماء کے جو مسائل ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن وہ ان کی وائف ہے. حضور نے ان کو وقت آخر تک اپنی وائف بنا کے رکھا اور ہم بیٹھ کے بول رہے ہیں صحیح تھے یا غلط تھے. تو ہے ہمارے اوپر اگر ہم ایسی گفتگو کر رہے ہیں. نہیں, ہم اہل السنہ والجماعہ ہے, ہم اہل البیت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. اور ہم کیا رکھتے ہیں؟ رسول اللہ رکھے ہیں سب کو سب سے اوپر, اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اوپر رکھا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر تفضیل کے مسئلے میں ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سب سے افضل بتانے کا اگر ان کو حق حاصل ہے تو ہم کو بھی حق حاصل ہے کہ ہم مولا علی کو سب سے افضل بتائیں گے, ڈنکے کی چوٹ پر بتائیں گے, پورے ہندوستان میں بتائیں گے. ہم رکیں گے نہیں, ہم بتائیں گے. بھئی آپ کو بولنے کا حق ہے, ہمارے کو بات کرنے کا حق نہیں ہے کیا؟ جی آپ اگر بتا رہے تو اہل سنت کی کتابوں سے بتا رہے ہیں, ہم بھی بتا رہے تو اہل سنت کی کتاب سے بتا رہے ہیں. اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے دلیل آپ کی دلیل سے زیادہ مضبوط ہے. نمبر آپ کے پاس زیادہ ہوں گے لوگ کے, لیکن دلیل ہمارے سے زیادہ مضبوط ہے. قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق ہمارے پاس دلیل زیادہ مضبوط ہے. ہم مولا علی کی افضلیت کے اوپر گفتگو کریں گے, سب سے اوپر اہل البیت کو مانیں گے, اور اہل البیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پورا ادب کریں گے. بہت سارے مسائل شریعت, اسلامک لا کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا صحابہ کرام کو چھوڑ کر. کیا بات کرتے ہیں؟ جن کو اسلامک لا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, جن کو شریعت محمدی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, انہوں بیٹھ کے کچھ بھی بول سکتے, کس کو بھی اٹھایا ان کو بولتی ہے, اٹھایا ان کو بولتی ہے, اٹھایا ان کو بولتی ہے, ایسے بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ شریعت جو ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے اس میں بڑا رول ہے. میں نہیں کہتا کہ سب کچھ ہے, سب کچھ تو مولا علی ہے, سب کچھ تو مولا علی. حضور فرما دیے تھے صحابہ کو, اے میرے صحابے تم میں سے کسی کو بھی اگر علم نبوی کا کوئی حصہ چاہیے تو جاؤ علی سے پوچھ لو, علی بابوہا فرما دیے, مولا علی کو بتا دیے ہیں. لیکن ہم تک جو پہنچا ہے, کیا پورے مسائل ہم تک پہنچ جاتے؟ پورے مسائل ہم تک پہنچ جاتے؟ چیلنج دے رہا ہوں میں, نہیں پہنچ سکتے ہمارے تک پورے مسائل. پورے مسائل اگر ٹرانسفر ہوئے ہیں تو اس میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بڑا رول ہے. اگر کوئی بولے گا میں صحابہ کو نہیں مانتا, کیسا نہیں مانتے بھائی؟ اہل البیت کو اہل البیت مانو, صحابہ کو صحابہ مانو. صحابہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دو. آپ مولا علی کو فالو کرو صاحب, میں مولا علی کو فالو کرتا ہوں, آپ مولا علی کو فالو کریے, ہم سب مولا علی کو فالو کریں گے, حسنین کریمین کو فالو کریں گے, اہل البیت کو فالو کریں گے ہم. مگر صحابہ کو صحابہ ماننا پڑے گا, ان کا رول ہے, ان کی محنت ہے, ان کا کردار ہے. طلقاء ہے, عتقاء ہے, یہ پبلک ہے, ان میں زیادہ تر تو منافقین تھے. ان کو ہم نہیں مانتے, ان کا ہم خیال نہیں کرتے, صحابہ کا ادب نہیں کرتے. کبھی اپنی زندگی میں یہ الزام کو ایکسپٹ نہیں کرنا. آپ لوگ صحابہ کا ادب نہیں کرتے, ہم ہی کرتے ہیں صحابہ کا ادب. کیا بات کر رہے ہیں ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں. ہمارا صحابہ کا ادب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم منافقوں کو صحابہ میں مکس نہیں کرتے. یہ ہمارا ادب کا طریقہ ہے. تمہارا ادب کا طریقہ یہ ہے کہ تم صحابہ کے ادب کے نام پہ وہ پیوٹوں کو, شرابیوں کو, قاتلوں کو, رشوت خوروں, زانیوں کو سب کو لا کے صحابی بتا دیتے تم. یہ ادب کرنے کا طریقہ ہے جی. ان وحشی جو ہے پی کے پڑا ہوا رہتا تھا جی. ادھر بنو امیہ کے خاندان میں جگہ جگہ زنا ہوتے, ناچ گانا ہوتا ہے ان کے پاس. یہ لوگ تو آپ لا کر صحابہ جو ابو بکر اور عمر کی لائن میں بٹھا دیں گے اور بولیں گے صحابہ کا ادب کرو. تم لوگ گستاخی کر رہے ہیں صحابہ کی, تم صحابہ کی بے ادبی کر رہے ہیں. ہم صحابہ کے ادب کرنے والے لوگ, ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادب. میں پھر بتا رہا ہوں کہ غلطی ہوتی ہے, انسان ہے, کون فرشتہ تھا اس میں؟ سب کے سب انسان تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. صحابہ کو دیکھ کر فرمایا تم سب سے بار بار غلطیاں ہوتے رہیں گی, اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی کے بعد توبہ کر لے. تو صحابہ کرام سے غلطیاں ہوتے تھے, لیکن وہ بڑے درجے والے لوگ ہیں. ان کی غلطی کو بھی اگر بیان کرے, نمبر 1 بنا ضرورت کے ان کی غلطی کو بیان نہیں کرنا. کیا ضرورت پڑ رہی ہے ان کی غلطی بیان کرنے کی؟ سامنے مرید بیٹھا ہوا ہے, اس کو ارکان اسلام 5 ہے سو یاد نہیں ہے, اس کو حضرت عمر کی غلطی یاد دلا رہی. کیا ہو رہا ہے صاحب یہ جی؟ ایک بچے کو کھانا نہیں آیا, اس کو سگریٹ کیسا پینا سکھاتے؟ ہمارے پاس یہی ہو رہا. اگر اس کو کوئی مرید کو ٹھہرائیں گے, بولیں گے نماز کیسا پڑھتا, نماز کا طریقہ بتا دے. اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا, اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا, اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا فرض ہے. کیا ہم اپنے مریدوں کو قرآن پڑھنا سکھائے؟ قرآن پڑھنا تو نہیں سکھائے. حضرت عثمان یہ غلط کرے, حضرت ابوبکر سے وہ غلط ہوا, ان سے وہ غلط ہوا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ جن چیزوں کو لازم قرار دیے ان چیزوں کو چھوڑ کر امت کو بانٹنے والے اور یہ جو صحابہ کی غلطیاں جو ہوتی ہے, یہ میٹر علماء کا ہے.
آپ جیسے مشائخ جب ساتھ میں بیٹھیں گے تو اس پر ڈسکشن ہوگا. جب ہم جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھیں گے, عظمت صاحب بیٹھیں گے, وارسی صاحب بیٹھیں گے, ترابی صاحب بیٹھیں گے, تو اس کے اوپر ڈسکس ہوگا. مریدوں میں ڈسکس کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کے ڈسکس کرنے سے؟ کسی کی غلطی بولنے سے ہدایت ملتی کیا جی؟ جو صحیح ہے وہ بتانے سے ہدایت ملتی. یہ غلط ہے, 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 اس سے ہدایت ملتی. مگر کر رہے ہیں ہم اپنے مریدوں کو نہ قرآن پڑھاتے ہیں, نہ حدیث پڑھاتے ہیں, نہ ان کو تصوف سکھاتے ہیں, نہ لا الہ الا اللہ کی توحید ان کو سمجھاتے ہیں. بس اس کی غلطی تھی, ہم نہیں کرتے ہیں. مگر ایسا لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم صبح و شام اپنے خانقاہوں میں یہ کر رہے ہیں. نہیں کرتے ہم یہ نہیں کرتے. ہم لا الہ الا اللہ پر گفتگو کرتے ہیں, ہم قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں, حدیث کی تبلیغ کرتے ہیں, تصوف کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہیں, اور اہل بیت کے نام رٹا دیتے ہیں, ان کی محبت ان کی گھٹیوں میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے لیے سب کچھ, ہمارا جینا مرنا مولا علی کا نام ہے ہمارے لیے. ہم یہ نام کی گھٹی تو ہم اپنے مریدین کے درمیان اور اپنے بچوں کے درمیان ان کو دماغوں میں بٹھائیں گے. ان کی غلطیاں بیان کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دلقا اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کچرا پٹی کو لا کر اگر صحابہ میں مکس کر رہا ہے تو کھلے طور پر اعلان ہے صاحب, کھلے طور پر اعلان ہے, وہ صحابی نہیں ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. وہ صحابی نہیں ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. وہ رشوت خور تھے, وہ رشوت لینے والے, رشوت دینے والے, شراب پینے والے, قتل کرنے والے, امت کو توڑنے والے, وہ فسادی تھے, کبابی تھے, بدماش تھے. جس اسلام کو ٹھہرانے کے لیے اہل بنیاد اہل بیت اپنا خون لگائے, صحابہ اپنا پسینہ اور مال لگائے, وہ جو بلڈنگ کھڑا کرے تھے اس کو توڑنے والی ذات کا نام بنو امیہ, معاویہ اور ان کا خاندان ہے. اس کو ہم نہیں مان سکتے ہیں, وہ صحابی نہیں ہے. تو یہ کچھ لائنیں ہمارے کو کھینچنا پڑیں گا. اب آپ بولیں گے کہ اس کے لیے کچھ پروسیجر ہو سکتا ہے, تھوڑا وقت ہو جا رہا ہمارے محبوبہ, مگر جی میں ضروری سمجھ رہا ہوں. دیکھیے صاحب, اگر ہمارے پاس کوئی پلان اور اسٹریٹجی نہیں ہے تو ہمارے یہیں بیٹھنا, اونٹنا اور نکل کے چلے جانا. میں اس کا قائل نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی اس کے قائل نہیں ہیں. ترابی شاہ صاحب بھی بڑی اچھی بات بتا رہے تھے, ہمارا سینٹر ہونا, ہمارا ایک میسج سینٹر ہونا چاہیے. طریقہ کیا ہونا پڑے گا؟ سب سے پہلے میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے ایک پوزیشن میں وہ لوگ موجود ہے, وہ لوگ اپنا سٹینڈ لکھ سک رہے ہیں, وہ لکھا ہوا سٹینڈ ہمارا بھی ہونا چاہیے. ہمارا لکھا ہوا سٹینڈ آنا چاہیے, ان سے مقابلے کے لیے نہیں, ہمارے لوگوں کو کلیئر کرنے کے لیے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میرے اپنے کچھ بچے یہاں پر موجود ہیں, آپ کے کچھ بچے ہیں, آپ کے کچھ بچے ہیں, آپ کے کچھ بچے یہاں پر موجود ہیں. ان میں خود آپس میں اگر بولیں گے آپ دونوں کا سٹینڈ کیا ہے, تو انہوں تھوڑا 19 بولتے ہیں, انہوں 20 بولتے ہیں, انہوں 25 بولتے ہیں, انہوں 50 بولتے ہیں, اوپر نیچے ہو جاتا ہے. ہاں, ایک مشترکہ سٹینڈ ہونا بہت ضروری ہے. جی ہمارے عظمت شاہ صاحب بول رہے تھے مشترکہ سٹینڈ, تو یہ مشترکہ سٹینڈ سے پہلے یہ مشترکہ سٹینڈ دینا چاہیے. مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑا باتیں کر لیں کہ سٹینڈ نہیں دے دینا اپنا. کیسا دینا صاحب اس کا ایک طریقہ ہم بنائیں گے, جو میں پرسوں آپ حضرات سے ذکر کر رہا تھا. وہ طریقہ کیا؟ سب سے پہلے وہ لوگ 2-4 میٹنگاں کریں نا, شہر کے عمائدین کو, کتنے لوگوں کو, ان کی جتنی طاقت تھی اتنے لوگوں کو انہوں بلائے نا, انہوں اپنا پوزیشن بتانے کی کوشش کرے. سب سے پہلے ہم سب مل کر ایک میلاد کا جلسہ کریں گے. سنیے میں بول رہا ہوں, پلان بتا رہا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے ہم ایک میلاد کا جلسہ کریں گے. کہ میلاد کا جلسہ ایک کنٹروورشل مضمون نہیں ہے. آپ ڈے ون سے اگر کنٹروورسی یعنی اختلاف کا مضمون, ہمارے کو معلوم ہے ہم صحیح ہے, لیکن سامنے والے کو نہیں معلوم نا. ہم ڈے ون سے اگر اختلاف والا مسئلہ رکھیں گے تو وہ شروع ہونے سے پہلے لڑائی ہو جاتی ہے اس میں. تو ہم کیا کرنا, پہلے ایک میلاد کا جلسہ کرنا, اور میلاد کا جلسہ چھوٹا موٹا نہیں کرنا. جی انہوں کیسے سمجھے معلوم, میٹنگ کر کے وہ لوگ یہ سمجھے کہ اپن پورے مولاناؤں کو بٹھا دیے, یہ مسجدوں کے متولی صدروں کو اپنی سائڈ کر دیے, تو وہ کیا 12-15 مشائخ ہے جی, انہوں بیچارے یتیم ہو جاتے ہیں, ان کے پاس تو کوئی رہتا ہی نہیں. انہوں ایسا سمجھ رہے ہیں. پہلے ان کی غلط فہمی ہمارے کو دور کرنا پڑے گا. ہمارے اپنے لوگوں میں اگر شک آ گیا تو اس کو دور کرنا پڑے گا. ہمارے کو ایک گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا, چاہے عیدگاہ قدوس صاحب ہو, YMCA ہو, آئی ڈونٹ نو, میرے کو آپ لوگ کو زیادہ معلوم ہو گیا کہ گراؤنڈ کون سے. ایک گراؤنڈ پر ہم سارے مشائخ کی طرف سے محنت کر کے ایک گراؤنڈ بھرنا. جی ایک لوگوں کا سروں کا سمندر ہم ٹھہرانا ہے. بھلے اس کے لیے محنت لگے, 15 دن لگے, 20 دن لگے, 25 دن لگے, پیسہ لگتا ہے تو پیسہ, ٹائم لگتا ہے تو ایک بڑا مجمع, اور وہ اسٹیج کے اوپر معاف کرنا پڑے, وہ بڑا جو اسٹیج, ایک بڑا اسٹیج ڈال کر سارے مشائخ کو اس پر بٹھانا. جی بڑی تعداد میں بھائی انہوں جمع کرے نا, 50 آدمی, 60 آدمی, 100 آدمی انہوں جمع کرے نا, ہمارے 100 آدمی اسٹیج پر رہنا, اور اس میں سے کوئی سجادہ یا متولی سے نیچے کا کوئی آدمی نہیں رہنا اس کے اوپر, اسٹیج کے اوپر. ان کو بھی بلا لیا, انہوں بھی چلے گا, انہوں بھی چلے, نہیں, انہوں بھی نہیں.
انہوں سجادے صاحب ہے یا سجادے صاحب کے نمائندہ ہے یا انہوں مسجد کے صدر ہے یا انہوں مدرسے کے صدر ہے. بس صدر متولی اور سجادوں سے ہمارا اسٹیج بھرا ہوا رہنا. تو ایک واضح کیا کہتے ہیں ایک جواب چاہتا ہے کہ تم میٹنگاں کر لے کے یہ مت سمجھو کہ ہم اکیلے ہو گئے, ہمارے پاس ایک سروں کا سمندر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے ایک یہ میسج دینا پڑے گا نمبر 1, اور اس میں سرکار کی عظمت پہ ہی بات ہونا ہے اور کچھ بھی نہیں. پنجے تنیوں کی طرف سے سرکار کی عظمت کا جلسہ ہو رہا, اور وہ جلسے کے ساتھ ساتھ ہمارے کو 4 یا 5 اجلاس کرنا پڑے گا. کس کے؟ عوام کے نہیں, صرف مشائخ کے. صاحبوں کو ٹائم دینا پڑے گا. میں بھی حاضر ہوں گا اس کے لیے. میرے لیے بہت مشکل ہے, آپ لوگ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم. حقیر کی ذمہ داریاں اتنے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا, مگر میں وعدہ کر رہا ہوں میں آؤں گا. ہمارے بھی 4 یا 5 اجلاس کرنا پڑے گا. اس میں صحابہ کون ہے, اہل بیت کا مقام کیا ہے, مولا علی کی افضلیت کیا ہے, مسئلہ فدق کیا ہے, وہ فلاں مسئلہ کیا ہے, یہ فلاں مسئلہ کیا ہے. جو مسائل یوٹیوب پہ جا کر کنٹروورسی بناتے ہیں, سوشل میڈیا پر جا کر تو میں کا ذریعہ بناتے ہیں جی, جو ہمارے اسٹینڈ کو ڈگمگا کرا رہے ہیں کہ بھی ہمارا اسٹینڈ کیا ہے یہ جو ہو رہا ہے نا یہ صاحب, یہ سارا کچھ اس کو کلیئر کرنے کے لیے تاکہ ہم اس کو رائٹنگ میں لا سکے. 4-5 اجلاس, 4 یا 5 سیٹنگ بس ہے. اس دوران میں اپنی ذمہ داری سے اتنا کر سکتا ہوں کہ ہمارا جو موقف ہے, مولائیوں کا موقف, مولا علی کے نام لینے والوں کا موقف ہے, جو اصل بزرگوں کا جو موقف ہے نا, وہ اللہ والوں کا موقف ہم قرآن سے اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اور وہ موقف عربی ٹیکسٹ کے ساتھ, کمپلیٹ ریفرنس کے ساتھ, اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ حضرات کو حوالے کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. مگر اس میں عوام نہیں چاہیے صاحب, پھر کلیئر بتا رہا ہوں, میرے کو عوام نہیں چاہیے اس کے اندر, کیونکہ مضمون بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. عوام کو سمجھانے کا لیول الگ ہوتا ہے, بڑوں کو سمجھانا تو بڑوں سے تو ڈسکس کر لیے تو آسانی سمجھ جاتے, لیکن بچوں عوام الناس کو اس میں انٹری نہیں جی. 40 آدمی ہوتے, 50 آدمی ہوتے, میرے کو نہیں معلوم, آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے. ہم بند کمرے میں بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے, پیپر سامنے آئے گا ایک دوسرے کے ساتھ. میرے کو جو معلوم ہے آپ کو بتاؤں گا, آپ کو جو معلوم ہے میرے کو بتائیے, اپن وہاں پر پیپر تیار کریں گے. یہ 4-5 سیٹنگ کے بعد ہمارا جو پیپر آئے گا نا, میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بریلی سے لے کر دیوبند تک اور کیرلا سے لے کر کشمیر تک پورے ملائیں سر کے بل بھی ٹنگ جائیں گے. کافر اور رافضی ہمارے کو دور سے بولتے رہیں گے, لیکن دلیل سے ہماری بات کو لوگ نہیں کاٹ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا پیپر بننا ضروری ہے. جب وہ پیپر بن جائیں گا تو ہم سب اس پیپر کے پابند رہیں گے. اب اس سے ہمارا پھر اسٹینڈ نہیں ہلے گا. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یہ جو کام ہوتا ہے, جب ہمارا پیپر وہ تیار ہو جائے گا, ایک بڑا جلسہ, دیکھو میں ایک روٹ دے رہا ہوں, ایک بڑا جلسہ, اس کے بعد مشائخ اور بزرگوں کے 5 سیٹنگ, وہ پنجتن کے 5 سیٹنگ سمجھ لیجیے, تو ان کی نسبت سے 5 سیٹنگ کریں گے. 5 سیٹنگ جب مکمل ہوئیں گے اور ہمارا پیپر کمپلیٹ ہوگا, انشاءاللہ تعالی ہم سب آپس میں ڈسکس کر کے ایک نیا سینٹر جو دراوی شاہ صاحب فرمائے, وہ سینٹر کا اعلان بھی کر دیں گے انشاءاللہ. اس دن وہ سینٹر کا اعلان کریں گے, وہاں پر انشاءاللہ تعالی عوام کی تربیت ہوگی, وہاں پر قرآن سکھایا جائے گا, وہاں پر اپنا دلیل موقع بیان کریں گے, وہاں پر اماموں کو بلا کر ہم سمجھائیں گے. جو ضرورت پڑتی ہے فائنانشل, سوشل, پولیٹیکل, مذہبی, ریلیجیس, جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ سینٹر پورا کرے گا. وہ سینٹر صرف مدرسہ نہیں رہے گا, وہ سینٹر صرف خانقاہ نہیں رہے گا, وہ سینٹر صرف ایک کام کا نہیں رہے گا. پنجتنی مولا علی کا نام لینے والے, حقیقی اسلام, اصل اہل سنت کے پرچار کے لیے, لوگوں کو صحیح بات پہنچانے کے لیے جو چیز کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی سارے مشائخ کی سرپرستی میں وہ سینٹر کام کرے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے پہلے سینٹر کام نہیں کرتا تھا, اس سے پہلے سینٹر کام نہیں کرتا. تو اگر آپ لوگ کو یہ اسٹریٹجی صحیح سمجھ میں آتی ہے, آپ حضرات اس میں گفتگو کر سکتے ہیں. میرا تو ماننا یہی ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے. ایک ہیوج جلسہ ہونا, ایسا 100-500 آدمی کا جلسہ نہیں, ایک بڑا جلسہ ہونا, ایک میسج چاہنا اس کے ذریعے کہ آپ اگر یہ سمجھ, کیا جملہ تھا صاحب وہ لوگ کا, ارے ہے کہاں جی بنگلور میں مشاہیر بول رہے ہوں, انہوں ہے نہیں بول رہے نا, تو اس پہ اوڑنا نہیں, آپ ہے سو ثبوت دے دینا. وہاں پر ادھر جانا اپنے بچوں کو لے کر, اپنے لوگوں کو لے کر, اپنے مین پاور کو لے کر. کتنے لوگوں کو خالی میں آ گیا, میں اسٹیج پہ بیٹھ گیا, نہیں جی, ہم اپنے طاقت کی بنیاد پر کتنے لوگ کو لا سکتے ہیں لائیں گے, سرکار کی خوب عظمت بیان کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے مولا علی اور اہل بیت کی تذکرہ پر انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام کو اختتام کریں گے. وہاں پر کوئی اختلاف والی گفتگو نہیں, صرف میسج سامنے والوں کو کہ بھئی یہ دیکھو, یہ سارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, شہر کے مشائخ اور عمائدین, یہ سب ہمارے ساتھ ہے. یہ مجمع دیکھ رہے ہیں نا, یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم اکیلے ہیں, ہم یتیم ہیں, مشائخ ایج کا, یہ غلط فہمی کو دور کرنا. 5 سیٹنگ کے اندر اپنے پورے مسائل کو پیپر پہ لانا, اور اس کے بعد جو پیپر شاید ہوں, میں یقین سے بول رہا ہوں, کوئی نہیں ہلا سکتا صاحب وہ پیپر سے انشاءاللہ تعالی. وہ پیپر ہمارا سامنے آئے گا, ہمارا اسٹینڈ کلیئر ہوگا, اور اس کے بعد مشائخ بنگلور کی طرف سے ایک باضابطہ اقدام ہوں گا.
बहुत अच्छे लोग होंगे बिलाल सेंटर वाले, बहुत अच्छे लोग होंगे सबीलुर रशाद वाले, हमारे को उनकी जरूरत नहीं है। हमारे के लिए हमारे गौसे पाक काफी है, हमारे लिए हमारे ख्वाजा गरीब नवाज काफी है, अल्लाह वालों का दिया हुआ रास्ता हमारे लिए काफी है। ना बरेलवी रास्ते की जरूरत है ना देवबंदियों, अच्छे होंगे हमको गाली नहीं देते, अच्छे होंगे तुम्हारे रास्ते, हमारे को जरूरत नहीं है। हमारे को हुजूर एक हाथ उठा के मौला अली का सा बता दिए थे, बस वही रास्ता हमारे लिए काफी है इंशाअल्लाह ताला, और उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे। और ये हमारा स्टैंड होगा। फिर आप हजरत जो है आगे जो मेरे को ये लगता है आप हजरत फिर इसको मशवरा देना। इससे मुत्तफिक मैं हूँ, की बात कर लें आप लोग इंशाअल्लाह उसके बाद नहीं कल वो बात में ट्राई कर लेंगे, मगर ये मसले के ऊपर मुसाफिर नहीं किया अब तक मीटिंग फैजुल्लाह साहब, असदुल्लाह साहब, आप लोग फरमाना साहब इधर से आए हैं, आप फरमाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक आपसे लफ्ज़ से मुत्तफिक हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस बुनियाद की ज़रूरत थी, कुछ बोलना चाहता हूँ। जिस बुनियाद की हम लोगों को उसके बाद की जो ज़रूरत है वो बुनियादी है। जब तक हम तादाद नहीं बताएंगे तन्हा तन्हा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, कुछ हैसियत भी नहीं देंगे। याद रखिए, अब याद रखिए ये हिंदुस्तान है, मैं उनको नहीं मानता, क्या जरूरत है, मुझे वो नहीं मानते, जरूरत नहीं, ये हिंदुस्तान है। मैं अपना जो है कैसा भी गलती बनाया तो कोई जो है मुझे रोकने वाला नहीं दूंगा। हमारा जिस तरह जो है सबीलुर रशाद का कोई जो है एक मरकज है, XYZ लोगों का कोई मरकज होगा, मशाइखीन कराम का ये मरकज होना जरूरी है, जिसमें इधर उधर की बात ना होगी, बल्कि बुनियाद कुरान व हदीस के तहत जो है जो इंशाअल्लाह ताला का इसकी जरूरत है। सिर्फ एक जलसा ना हो, बल्कि जो है साल में जो हमारे 2-3 जलसे हो, हमारी जो है अवाम में जो है पकड़ हो, और ध्यान ना चाहे कि नहीं इनके साथ जो है अवाम जो है पीछे है। जब ये हो जाएगी हमारे ऊपर जो उंगली उठाने वाला ना होगा। मैं जितने भी आज जो है ये 7-8 जो है मशाइख जो आए हुए हैं, जरूरी है कि जो है बहुत जल्द जो है हमारे बेंगलुरु व अख्तराफ व अकनाफ के जो मशाइखीन कराम हैं उनका जो है जल्द से जल्द जो है मीटिंग हो जाए, ताकि जो है हबीबुल्लाह साहब ने जो कहा, सैयद साहब ने जो कहा है, उसके ऊपर जो है कार्रवाई जल्द जो है शुरू हो जाए। मीलाद ही के महीने में या आने वाले जो महीने में, ये जल्दी उतना देर नहीं हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इश्तिहारों की भी जरूरत नहीं है। अगर पूरे मशाइखीन मिल गए, सिर्फ मशाइखीन को कह दे कि आप अपने मुरीदों को जबा दे, हम खुद साहब का इसका पूरा जो है पर इंशाअल्लाह। मैं मुकम्मल तौर पर मेरे खान खाई जुनेदिया मुकम्मल इस बात पर जो इत्तफाक करते हैं इंशाअल्लाह। लोग मौलाना के बताए हुए उसूलों पर मैं मुत्तफिक हूँ, और इससे बेहतर मशवरा और हो नहीं सकता। और इल्मी अंदाज में जो चीज़ पेश की जाती है वो जोहला में पेश नहीं की जाती। जो इल्म के साथ, जो सबूत के साथ, और जो एक लाहे अमल इन्होंने पेश किया है, ऐसा पेश करने वाले मिलना भी मुश्किल है। ये गौसे पाक का मौला अली मुश्किल कुशा का करम ही है इस ज़बान से इतने अच्छे अंदाज में एक लाहे अमल चंद मिनटों में बता दिया, जो कि कई साल बैठने के बाद समझ में नहीं आता। अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए और इनका साया हम तमाम पर दराज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मौलाना हबीबुल सनी साहब ने जो अंदाज पेश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उस चीज़ से मुतफ़िक़ हूँ। नहीं सर, ये हमारे रसूल साहब ने ये बड़ी खान का है, डाउन टू अर्थ, कट साथ देते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مختصر مشاہد مختصر اس سے پہلے کئی منہاج اس سے پہلے ہمارے صوفیہ کی جماعت آپ کو برا نہیں لگا. حضرت کے بعد ہم بالکل 99% اور 1% بھی لازم آج کے دور میں اصحاب تعلیمات ہمارا سیاسی نظم سیاست سے ہمارا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما رہا ہے ایمان والے دوزخی کے ساتھ دوزخی کافر ہونا تھا منافق ہونا تھا لیکن آنے والے حالات کو اللہ کی جو لوگ ایمان والے اب بات کیا ہے ہمارا بار بار کیا ہو جاتا ہے پھر ہمارے ہر وہ ادارے کی ناکام اکثر بیٹھے خانقاہ جنیدیہ میں بھی بیٹھے تھے اور ایک بڑی جماعت بولا خانقاہ جنیدیہ میں جنیدی صاحب کے بلا کی صدارت میں ایک میٹنگ کر رہے تھے سب ایک ہونا یہ بات ہوتی تھی ہر بار ہماری سارے مشاہد کر ڈالنا کرتا میں اکثر دیکھ لے کو یوں ایک ہونے کی بات ہو جائے باہر کہنے کی پھر ایک ہو سے بھی کرتے اس بار انشاءاللہ ایسا نہیں مجھے کوئی گلا سنجیدگی کے ساتھ جو ہے کام ہو رہا ہے نہیں. اب کیا ہو گیا ہے وہ لوگ ہمارے بار بار رستہ بنانا انجمنا بنانا یہ بنانا وہ بنانا پھر دوسرے دن ہمارے میں پھوٹ پڑ جانا دیکھ لیں تو وہاں میں اچھا موقع مل رہا ہے. اب جن کے جو ہمارے نشانے کو ہی وہ لوگ کو بھی اچھا موقع مل رہا ہے ہمارے خلاف ہمارے میں اختلاف ہو رہا ہے اتحاد نہیں. اب دوسری ایک بات کیا ہے ہمیں کہاں تک کا فضیلت اہل بیت کی بات ہر جگہ کریں لازمی بھی ہے کرنا. مولا علی ہمارے واسطے ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں اس کا شجرہ جا کو آج ختم ہو کون چہارم مان لیندے کون پنجم مان لیندے ششم مان لیندے نہ اس سے نہیں ہمیں جس کا کھاتی اس کا کھاتی برابر علی کا کھاری علی کا کھاتی نہیں علی کا کھاری علی کا کھاری علی کا کھاری علی کا گاری میں جس کا بندہ ہوں اس کا ہی کام کرتا ہوں غلام جس کا ہوں اس کا ہی نام کرتا ہوں ہمیں سب غلام آنے اب کون کیا مان لیتا نہ کسی کو منانے کی ضرورت ہے. بے شمار اولیاء کرام بھی آئے منانے کی کوشش کرے نہیں مانے تو کیا ہمارے شجرے کی انتہا کام ہو جائے گی. مولا علی اب کون سی بھی خانقاہ کی اب مولا علی کو ہو جا رہی ہے. میں دیکھتی ہوں اکثر مشاہد گزشتہ دنوں کا ہے 3 دن کا میں بڑگام ہو گیا تو ایک مشاہد سے اب کیا میں شجرا کیا ہمارے آپ کو حق کو مانتا ہوں علی کو مانتا ہے میں نام کے ساتھ بولنا اچھا پیر صاحب کی 10-15 ہزار سلسلہ خادریہ سے وابستہ ہے. بعد اعلیٰ حضرت کی بات وہ اعلیٰ حضرت بار بار 12 امامہ کا واسطہ دے دے کو اپنا شجرے میں واسطہ دے دے کو دعا
12 इमाम हैं। मैं उनको पूछा कि आपके हालात महाविया का वास्ता चीज वहाँ नहीं बनती ये भी दुआ नहीं यजीद का वास्ता है कि जिन्हें मुझे मोहब्बत है ना नहीं देर या बेसदा देखो शाह साहब कितनी गुमराही की बात है। अहले बैत की बात बोले, अहले बैत को मासूमिन माने हमें लोग, तो उन्होंने क्या बोलती है अनबिया के सिवा कोई भी मासूम, नारे लगाती देर या बेसदा ठीक है। तो मेरा ख्याल क्या है, हमारे खाली बातें करने के बजाय प्रैक्टिकल की तरह हो गया नहीं हमें बार बार कर को ये पीछे जो हो जा रहा है। ये जो बात और एक मेरी गुजारिश है उसके साथ जरा हमें अली वाले तरीका, अली के फजाइल बयान करने बड़े बड़े करती जिनको तजुर्बा है, आखिर मुरीद है पर तुम्हारा मुरीद क्या होना आज क्या हो गया शाह साहब, मैं देखूँ अजमत शाह साहब को मिला, मैं हजरत को बुला मेरे 10 मुरीदा है अब मैं क्या होगा तो मुरीदन की बात सुना, उनको क्या हासिल करे बाद और एक तरह जिनके बाद महबूब शाह ने उनको क्या हासिल करे बाद आजमत शाह साहब अब ये क्या हो रहा है, मुरीदा हमारे हकीकत बोलूंगा तो मशाइख को क्या भी दे है, आरिफ हुसैन साहब को भी मुझे क्या भी दे, मेरा भी उनका एक ही अकीदा क्या इनके मुरीदा तुम्हारे मुरीदा जो है ना तुम्हारे पीरा होगी ना वहाँ को क्या हो जा रहा है, हमारे में फूट हो जा रहा है। सबके मामले में बोल सकता साहब, आपके भी बोलूँ आपके भी बोलूँ, हर खाम खा की बात कर रहा हूँ, हमारे मुरीद है हमारे पीरा हो जा रही आदाब शेर से खारिज हो जा रही, जरा अली के मानने वाला अली का भी मानो, अली के भी तरीके को चले तो अच्छा रहता है। सबसे पहले हमारे जो है तब जब यूनिटी हो सकती है नहीं क्या जितने शायकीन हैं कई मरतबा में जो माना है 300 मशाइख आपके शायद बताएं अभी मैं बात कर देखो जलसा बेहतरीन अंदाज से करना तो ये होना चाहिए मैं क्या बोल रहा था कि जैसा अगर ये स्ट्रेटेजी जो हम पहले एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, फिर 5 इजलास सिर्फ मशाइख के आपस में करेंगे, फिर उसका पेपर इशू करेंगे, उसके बाद अपने सबके कामयाब होना तो हमारे में पहले यूनिटी होना, वो 5 इजलासों में हो जाएगा वो काम, वो 5 इजलासों में वो काम हो जाएगा होगा, उससे बड़ी हमारी कोई भी कामयाबी। मेरा कहना ये है कि अगर आज के इजलास को, आज की इस मीटिंग को कामयाब बनाना है तो हमारे जो आइए सर मीटिंग रुक रही है, तशरीफ लाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आज की मीटिंग हम चाहते हैं कि सिर्फ गुफ्तगू नहीं बल्कि कामयाब होना, तो उसकी कामयाबी का पहला स्टेप ये रहेगा कि हम अगर वो जो स्ट्रेटेजी हम सोचे उस पर मुत्तफिक है तो मिलाद का हम जलसा कौन सी तारीख को करेंगे आज डिसाइड करके उठो। समझ रहे? आज अगर हम तारीख तय करके उठने में कामयाब हुए तो हम कामयाब हुए, वरना हमारा ऐसा नहीं थोड़ा टाइम लो। पड़ोसी शहर के लोग बात करे तो अच्छी बात है, हमें साथ ही ना हमें दूर बिल्कुल बुलाएंगे, दूसरों को बुलाएंगे, जो भी प्रोग्राम बढ़ा लेना अच्छा तारीख
क्या रही है? ये हजरत ये माशाअल्लाह, अहलन व सहलन। मैं क्या, हमें ये हो जाने दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे रबीउल अव्वल के खत्म पर जैसा कि आप 14 अक्टूबर 28 सफर 28 रबीउल अव्वल 28 रबीउल अव्वल आती, 14 अक्टूबर आती, हफ्ते का रोज रहता, क्या उस दिन करेंगे क्या प्रोग्राम? ये हमें जो शुरुआत करी जी हमारे मशाइख की जाती है अपनी अपनी सतह पर हो रहा है, लेकिन रियासती सतह का जो जलसा हमें करना है, ये रियासती सतह रियासती सतह की बात तो करो। आज जो यहाँ पर मशाइख की जो होती है पूरी रियासती के लिए दक्कन की मिसाल जो इसमें ताकि हो सकते हैं, इसलिए जो थोड़ा वक्त भी हमें इसमें वर्क करना पड़ता है मशाइख। और साहब एक अंदाजा बोलिए, 15 दिन 1 महीना कितना टाइम लेंगे वो लोग? क्योंकि हमारे करना तो पड़ेगा ही, करना ही करना है। कितना टाइम लेंगे? उसका जो तोड़ जो होकर है वो मैं तोड़ नहीं बोलता, ये हमारी मुद्दतों की जो बात है ये जरूरी नहीं है। भाई हमारा वजूद, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद, दूसरे क्या करते करने दो, हमारी बका का मसला है ये। मशाकिल जो है कहीं पर जो है जाहिर हो देश में। आज रबीउल अव्वल की क्या तारीख है? आज 4 तारीख है। तो अगर 28 तारीख मान के चले, 20 दिन का टाइम काफी है इस तरह का प्रोग्राम करने? वो जलसे के बाद नहीं, उसके बीच में भी उस जलसे में जो है हमारा दस्तूर जो है ये पेश करेगा ना। कैसा होना दस्तूर से सारा होगा क्या करना? ये जलसा तो सिर्फ मिलादुन नबी, उनका हमारे जो है हमारे स्टैंड में लगे स्टैंड तो हमारे मीटिंगों के बाद ही गया तो पक्का जाता फैजुल्ला साहब। उसमें एक तो मीटिंग पहले अगर हमारे वो मीटिंग होने से पहले अगर स्टैंड जाएगा तो वो हिल जाता थोड़े दिन के अंदर। इस वजह से बोलूँ मैं 5 इजलास, भले इसके लिए 5 महीने लगने दो, मगर 5 इजलास हम करते हैं। वो एक प्रोग्राम करिए, 15 दिन के बाद एक प्रोग्राम रखिए साहब। मिलाद बहुत से आगा मिलाद रसूल अभी यहाँ के 3 बंगला के जलसे अब फिलहाल हो रही, उस वहाँ की यहाँ बेंगलुरु के सतह के 3 बड़े जलसे भी जो मिला दिन वाक्य हो रही। अब ये होने के बाद जो है हम 20 दिन का जो है 20 दिन का जो है ये क्या मिले हम लोगों को मिलकर जो कर रही इंशाअल्लाह ताला बहुत जो है शानदार करना है, बहुत कामयाब करना है। इसमें हर एक मशाइखिन का जो है इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हमें इसमें जो है हमें आवाम को तू ये ऐलान कर, मस्जिद में ऐलान कर, नहीं, हमारा जो है ताकत का मुजाहरा होना है। तमाम मशाइखिन जो है उन्हें खुद जो है अपनी जाती तौर पर जो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना है। आप हजरत को जैसे इब्राहिम शाह साहब, हमें बेंगलुरु के जो है आवाम जो इसमें कच्ची तादाद में समझिए 90% जो है हुई, बड़े बड़े जो बारगाहों के जो सज्जादगान है उसमें आ जाने पूरे बड़े बड़े बारगाह बंदे नवाज, बारगाह शेख, जो भी है बड़े बड़े इधर है, हर तरफ इधर का है, उन लोगों को जो है उसमें शामिल होना है। और दूसरा जो बोलकर ही है हजरत ने जो बोलकर ही उस स्टेज पर काबिल ताज़ीम अहबाब हो, मैं गुजारिश है, मैं आ के मेरे बुरीदा नहीं आना वहाँ पर, आवाम में बैठता हूँ, आवाम में बैठे दे, सिर्फ जो है मुर्शद शिमला वहाँ बैठे दे, पूरी दिन जो है सामने बैठे दे। इससे जो है एक मिसाल की जो है इसमें एक हमारी स्टेज का एक मिसाल बोलो तो हमारे दिन को भी बिठाना नहीं बिठाना साहब। देखो भाई वो स्वामी साथ में बैठी उसको बल्ला के मेरे दोस्त आए 3-4 वो साथ में ये साथ हो यहाँ का सीएम रहा तो सामने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे दिन को डाल पूरे पूरी मुर्शद हो रहा है तको हमारी उसके बाद इधर आओ साहब पूछ रहा अच्छा हो गए, हमें घर से कुछ ज्यादा है।